الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ. میرے بچوں، پیارے بچوں، اچھے بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ رب العالمین. جو ادھر بیٹھے ہیں وہ کیسے ہیں؟ الحمدللہ علی کل حال. آپ کی آواز نہیں آ رہی بھائی، الحمدللہ سب بچوں کی آواز آنا چاہیے. ادھر جو بچے بیٹھے ہیں وہ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. تھوڑی سی آواز آئیے، چھوٹے بچوں کی بڑی آواز آئیے، بڑے بچوں کی چھوٹی آواز. چھوٹی آواز آئیے، سب کی بڑی والی آواز آئے، یعنی زور سے پڑھنا ہے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. جی ہاں، درود پاک اچھے انداز سے پڑھنا چاہیے، تصور مدینہ باندھ کر پڑھنا چاہیے. پیارے بچوں، آج ایک مرتبہ پھر ہم پروگرام لے کر آئے ہیں. پروگرام کا نام ہے اسلام فار کڈز. زور سے بولیں. اسلام فار کڈز. میرا حمزہ بولے. اسلام حمزہ، کیا نام ہے پروگرام کا؟ جی آپ بتائیے جی بچے، اور زور سے مائک میں مائک لے کر، اور زور سے. ارے واہ بھائی واہ، بڑی تیز آواز آ گئی. تو اسی طرح آپ نے پورے پروگرام میں شامل لینا ہے، کیونکہ ہم پروگرام لے کر آئے ہیں بچوں کا، چھوٹے بچوں کا، جس کا نام ہے اسلام فار کڈز. اور جو اسکرین پر بچے دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کام لے کر آتے ہیں. اور آج آپ کا کام یہ ہے، آج آپ نے ہمیں بتانا ہے، یہ بتائیے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی کا مزار مبارک کہاں پر ہے؟ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی کا مزار مبارک کہاں پر ہے؟ اس شہر کا نام یہاں پر معلوم ہے؟ ٹھیک ہے جی، ماشاء اللہ. اور آپ شریف میں. جی 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 آسان سوال ہو تو بچوں میں جوش آیا تھا. ہم سے معلوم کر لیں، ہم سے معلوم کر لیں. اور جو اسکرین پر بیٹھے بچے ہیں، آپ جو قاری صاحب نے آپ کو سبق پڑھایا تھا، پچھلا سبق بھی سنا سکتے ہیں. تو آج ہمارے ساتھ ہوں گے 4 سیگمنٹ. نمبر 1 مدرسۃ المدینہ. گڈ گڈ، بہترین آواز آئی. نمبر 2 ہمارا اسلام. ہمارا اسلام. نمبر 3 بچوں کی محفل نعت. بچوں کی محفل نعت. نمبر 4 پیارے انبیاء. جی تو شروع کرنے جا رہے ہیں پہلا مرحلہ، پہلا سیگمنٹ، جس سیگمنٹ کا نام ہے مدرسۃ المدینہ آن لائن. واہ بھائی واہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو پیارے بچوں، مدنی قاعدہ لے کر آ جائیے، کیونکہ قاری صاحب بس آنے ہی والے ہیں. اور قاری صاحب آئیں یا ہمارے استاد صاحب آئیں، گھر پر ہوں یا ہم مدرسے میں جائیں یا اسکول میں جائیں، تو ہمیں اپنی ٹیچر کے آنے پر اور ان کے جانے پر، یعنی جب وہ آ جائیں کلاس کے اندر، تو ہمیں کھڑا ہونا چاہیے. یہ اچھی بات ہے، ادب کرنا چاہیے. ادب با نصیب. ٹھیک ہے، جو ادب کرے گا اس کا نصیب بھی اچھا ہوگا. تو قاری صاحب آ رہے ہیں، اب دیکھتے ہیں قاری صاحب کا آپ کس انداز سے استقبال کرتے ہیں. جی قاری صاحب تشریف لے کر آئیے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں قاری صاحب؟ الحمدللہ. جی پیارے بچوں، آپ تشریف رکھیں، بیٹھ جائیے. ماشاء اللہ. جی قاری صاحب، سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے آپ کا مدرسۃ المدینہ آن لائن. اور جو بچے گھروں پر بیٹھے ہوئے، مدنی قاعدہ آپ کے پاس ہونا چاہیے. اگر مدنی قاعدہ آج نہیں ہے تو کل تک آپ انتظام کیجئے، ورنہ ہم اسکرین پر دکھائیں گے. ٹھیک ہے، بڑے بھی پڑھیں. کل ایک کمنٹس آیا تھا، تو اس میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ بچے تو سیکھ رہے ہیں، لیکن بچوں کے ساتھ ساتھ بڑے کو بھی سیکھنے کو مل رہا ہے. اور جو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں، تو آپ بھی مدنی قاعدے میں شامل ہو جائیے. ایک اپلیکیشن بھی ہے جس کا نام ہے مدنی قاعدہ، وہ ڈاؤن لوڈ کر لیں تو ساتھ ساتھ اس پر بھی نظر رکھیں اور مدنی قاعدے پہ بھی نظر رکھیں. اچھا، اگر آپ کو درست قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا، اچھا آپ کو وقت بھی نہیں مل رہا، یہ کہ وقت نکالنے سے نکلتا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر آپ کی مصروفیت بھی بہت ہے. ٹھیک ہے، سب مان لیا، لیکن یہ تھوڑا سا ٹائم نکال لیں. ہم کل ایک سے بات ہو رہی تھی، بولے اسکول بھی بند ہیں، مدرسے بند ہیں، تو ہم اپنے بچے کا کیا کریں؟ تو پھر میں نے ان کو مشورہ دیا کہ یہ ہمارا پروگرام آ رہا ہے، آپ اس کو دیکھیں. تو یہ ہے کہ وہ بہت خوش ہوئے کہ بولیں اس انداز سے پڑھا رہے ہیں. میں آپ ایک مرتبہ دیکھے دوں. مجھے امید ہے جو ایک مرتبہ دیکھے گا، جو ایک مرتبہ کھائے گا، بار بار آتے رہے گا. کھاتا رہے گا. جو ایک بار آئے گا وہ بار بار آتے رہے
जो एक बार बस आ जाइए, एक मरतबा देखें तो इस्लाम फॉर किड्स में है क्या। जब आप एक मरतबा आ जाएंगे, मुझे उम्मीद है, और जो फेसबुक पर देख रहे हैं आप भी कमेंट्स कर सकते हैं, अच्छी बात लिख सकते हैं, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह भी लिखिए। और ये जो सवाल पूछा गया इसका आपने जवाब भी देना है। कारी साहब ने जो पुराना सबक पढ़ा चुके हैं। जी कारी साहब, आपकी जानिब आ रहे हैं, आज कौन सी तख्ती पढ़ा रहे हैं, कौन सा सबक नंबर है, क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 4 भी पढ़ेंगे, सबक नंबर 4, और सबक नंबर 4 हमारा इख्तिताम पर है। तो हमने अगली तख्ती पर भी जाना है, यानी तख्ती नंबर 5, या तो उसके कवायद या फिर पढ़ने का अंदाज, जैसा वक्त में हुआ इंशाल्लाह। अच्छा, यूँ भी थोड़ा सा रखें कि हम आगे बढ़ते आ रहे हैं, एक कोई ऐसा दिन हो हफ्ते में या फिर कुछ ऐसा डिसाइड करें कि हम आज से पिछला सबक पढ़ेंगे, ताकि पिछले सबक की भी दोहराई रहे, वो भी जहन नशीन रहना चाहिए ना, कायदा खत्म हो जाए। बहुत अच्छा मशवरा है आपका, बहुत ही अच्छा मशवरा है, क्योंकि उमूमन ऐसा होता है कि मदरसतुल मदीना में भी जब 5 तख्तियाँ हो जाती है ना, ठीक है, तो बच्चों को दोहराई पर, यानी पिछले सबक को दोहराने के लिए कि आया हमारे बच्चों को ये सबक याद भी है कि भूल गए, ठीक बात, इनके कवायद याद भी है कि नहीं। तो बहुत अच्छा मशवरा। और एक ये भी है कि जैसे कि आज आपने पढ़ाना शुरू किया, आज पहली मरतबा बच्चा बैठा है या बड़े हैं, वो बोले पिछला क्या पढ़ाया गया है, पिछला तो मुझे नहीं पता। अदायगी कार से बार बार बता रहे हैं कि पिछले सबक पढ़ चुके हैं, जब धुराई होगी तो वो भी हमारे साथ शामिल हो जाएंगे। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल कुछ जैसी 5 तख्तियाँ कंप्लीट हो जाएं तो इसको भी बनाते हैं, क्योंकि ये इस प्रोग्राम का नाम ही यही है, मदरसतुल मदीना ऑनलाइन। ठीक है जी, कार साहब शुरू कीजिए। प्यारे बच्चों, आप मुतवज्जे भी हो जाइए, अपने मदनी कायदे भी खोल लीजिए, और सीधे हाथ की शहादत की उंगली भी आप अपने सबक पर रख लीजिए। क्या आपको मालूम है आज हम कौन सी तख्ती पढ़ेंगे? वैसे तो मैंने बता ही दिया है, तख्ती नंबर 4, सबक नंबर 4, और इंशाल्लाह सबक नंबर 5 भी इंशाल्लाह हम पढ़ने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। और साथ ही साथ कुछ आपसे सवालात भी करेंगे। जैसे कल हमने हुरूफ मुस्तालिया से मुतालिक सवालात किए थे, हुरूफ हल्की से मुतालिक सवालात किए थे, तो आज भी इंशाल्लाह 1-2 सवालात शामिल करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम अपने सबक की जानिब बढ़ते हैं, और साथ ही मदनी चैनल पर जो हमारे साथ बच्चे शामिल हैं वो भी हमारे साथ शामिल भी हो जाएं, और तवज्जो के साथ आपने आज का सबक पढ़ना है। सही है? सबक नंबर 4, इसकी हमने 2 लाइनें अगले सफ़े की पढ़ ली थी। हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा ज़ेर ई, हमज़ा पेश उ, आ ई उ, ये हम लाइन पढ़ चुके थे। आज हम इसके बाद वाली लाइन ये पढ़ लेते हैं, एक मरतबा हिज्जे पढ़ लेते हैं ताकि हमें हिज्जे भी पढ़ना आ जाए, और उसके बाद फिर हम रवां से पढ़ेंगे। तो चलिए जी, हमारा पहला सबक, लो जी, पहला जो हमारा हर्फ है वो तो खा है, और खा आपको पता है ना कौन सा हरूफ है जी? खा कौन सा हरूफ है? उफ़े मुस्तालिया। हाँ, हुरूफ मुस्तालिया है। तो अब क्या करना है, इसको कैसे पढ़ना है? अरे वाह भाई वाह, आपके तो ज़हन में है माशाल्लाह। चलें अब पढ़ लेते हैं। पहले तावुद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़बर, पहले बेटा पूरा सुन लीजिए, मैं कहूँगा खा ज़बर। आराम आराम से ठहर ठहर का, कारी साहब को पूरा कंप्लीट होने दें, फिर उसके बाद आप पढ़ेंगे। ठीक है बच्चे? चलो मेरे बच्चे, क्योंकि हम आराम आराम से पढ़ रहे हैं ना, जल्दी जल्दी तो हमें पढ़ना नहीं है ना। चलें, खा ज़बर, खा जी, खा ज़ेर खी, माशाअल्लाह, खा पेश हु, खा खी हु। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने देखा कि खा की अदायगी एक तो पूर्वी अदा हुई, फिर दूसरा हरकात को हमने बगैर खींचे बगैर झटका दिए पढ़ा, पहले हिज्जे से फिर रवां से। तो इसकी अदायगी इसी तरह हम आगे बढ़ाते जाएंगे माशाअल्लाह। अगला हर्फ गईन, गईन, गईन ज़बर, गईन ज़बर।
صاحب میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ آپ 3 اسٹیپ میں پڑھا رہے ہیں, غین الگ, جی. زبر الگ, جی. اور پھر رواں میں. جی بہت اچھا آپ نے جج کیا, اور یہ ایک میسیج ہے کہ ہم اس کو ہر چیز کو الگ الگ کر کے پڑھیں. مدنی قاعدہ کیوں پڑھا جاتا ہے؟ اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ ایک ایک حرف کی ہجے ہو, ایک ایک کلمہ سمجھ کے پڑھا جائے, ایک ایک قاعدہ. جیسے حروف مستعلیہ ہے, شروع میں ہمارا مستعلیہ حروف مستعلیہ آ گیا, ہم نے کہا حروف مستعلیہ بھائی توجہ سے پڑھنا ہے, تو یوں ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں گے. تو میں وہی ہے, بار بار یہی بات میرے ذہن میں آتی ہے, قرآن پاک بچوں کس انداز سے پڑھنا ہے آپ نے؟ ٹھہر ٹھہر کر, جلد بازی نہیں کرنی ہے, مدنی قاعدہ کس طرح پڑھنا ہے آپ نے؟ جلد بازی نہیں کرنی. جی گڈ. جی قاری صاحب. غین زبر غا. غین زبر غا. ہاں اگر جھٹکا اگر کسی نے دے دیا تو وہ ایسے ہوگا, غین زبر غا, یہ جھٹکا ہے, اس کو کہتے ہیں جھٹکا, صحیح نا, جھٹکا دینا. اور کھینچنا کس کو کہیں گے؟ غین زبر غا. یہ پڑھنا نہیں ہے بیٹا, یہ میں بتا رہا ہوں. یہ سمجھ میں آیا آپ کے؟ آپ بتائیے بھائی کھینچنا کسے کہتے ہیں؟ غین زبر غا. ماشاء اللہ, توجہ ہے. زبردست. اور جھٹکا چلیں شانی آپ بتائیے. غین زبر غا. یہ اب یہ بھی کہہ دیں کہ ایسے نہیں پڑھنا, نہیں اس طرح نہیں پڑھنا. لیکن اس سے ہم نے سوال ہی یہ کیا تھا, انہوں نے درست جواب دیا. تو پیارے بچوں, جس طرح قاری صاحب آپ کو پڑھا رہے ہیں, سمجھ میں تو آئے کہ غلط انداز کیا ہے. ہو سکتا ہے آپ غلط والے انداز کو ہی درست سمجھ رہے ہو. تو قاری صاحب جس طرح پڑھا رہے ہیں ٹھہر ٹھہر کر, کہاں کھینچنا ہے کہاں نہیں کھینچنا, بس قاری صاحب کے پیچھے پیچھے چلتے رہیے. ٹھیک ہے جی. اگلا زیر والا, غین زیر غی. غین زیر غی. غین پیش غو. غین پیش غو. ماشاءاللہ. اب تینوں کو ایک ساتھ پڑھیں گے رواں اس طرح, غا غی غو. غا غی غو. یہ تو ہماری ہو گئی ہجے. اب ہم پڑھیں گے رواں, صحیح ہے, کیونکہ ہمارا یہ جو سبق ہے, سبق نمبر 4, یہ رواں سے پڑھنا ہوتا ہے. صحیح ہے. آگے فنگر رکھ لیں, شہادت کی انگلی رکھ لیں. تینوں کو ایک ساتھ پڑھوں گا, پھر آپ نے پڑھنا ہے. با بی بو. با بی بو. ہاں آگے ہے ما می مو. ما می مو. اوکے. آگے ہے وا وی وو. وا وی وو. ہاں ماشاءاللہ شانی جو ہے وہ ہونٹوں کو گول کر کے پڑھ رہے ہیں. نہیں ماشاءاللہ, اور یہ ریگولر آ رہے ہیں ہمارے پاس نا. تو یہ آپ ہونٹوں کو گول کر کے کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیا اس میں بتائیے بھائی. اردو کو گول کر کے ہی پڑھتے ہیں واؤ کو, ہاں یہ بتایا تھا بھائی صاحب نے. چلیں پھر ایک سوال کر لیتے ہیں کہ ہونٹوں سے کتنے حروف ادا ہوتے ہیں؟ چلیں جی آج یہ بتا دیں, آپ بتائیے بھائی کتنے. با 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 فا میم با فا میم واو. جی قاری صاحب کیا کہیں گے؟ جی ماشاءاللہ, ویری گڈ. 4. ٹھیک ہے. اچھا اسی طرح پھر ہونٹ کو گول ادا کر کے بھی بتائیں نا, ہونٹوں سے ادا ہو رہے ہیں آپ کے, ذرا ان کو ذرا فوکس کیجئے, دکھائیے. جی بچے دوبارہ بتائیے, اور جس طرح پڑھنا ہے. اچھا یہ بھی ہے کہ سنانے جا رہے ہیں تو جب بھی اسی طرح کھینچ کے سنائیں. جی ٹھیک ہے, جو جس کی مقدار ہے, تو ایک یہ ٹھہراؤ کی عادت پڑ جائے گی. جب بھی حروف تہجی پڑھیں گے, عربی کے الفاظ پڑھیں گے, تو آپ نے ٹھہر ٹھہر کر ہی پڑھنا ہے. جی بچے دوبارہ آئیے میرے بھائی. با فا میم واو. واہ بھائی ماشاءاللہ. اگر واو میں یوں ہو جاتا نا, واو, تو اور اچھا ہو جاتا. اچھا قاری صاحب کچھ حروف ایسے ہیں, تو میں تو یہ عرض کروں گا, جیسے ہم سب سبق کو ایک ایک ٹائم دے رہے ہیں نا, لیکن بعض حروف ایسے جیسے عین ہو گیا, ہا ہو گئے, اس کی ادائیگی تو میرے خیال میں روز ہو چند دنوں تک نا, تاکہ ناظرین کا درست ہو جائے. بسم اللہ السلام علیکم, عین کا استعمال بھی ہمارے پاس زیادہ ہے. پھر اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ, کچھ اس قسم کے الفاظ ہیں جو کہ بار بار دہرائے جاتے ہیں, زبان پر ہوتے ہیں, لیکن وہ درست نہیں ہو پائیں. جیسے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, یہ بار بار پڑھا جاتا ہے. عین کی ادائیگی کچھ ایسے حروف ہیں, میں چاہوں گا ان کی روزانہ کچھ نہ کچھ انداز سے ہم پریکٹس کرتے رہیں تو ہماری زبان پر آ جائے. ماشاءاللہ آپ خیر خواہی فرماتے ہیں, اور در حقیقت یہ درست فرما رہے ہیں باپو کہ بعض اوقات ہم ایک مرتبہ پڑھ کر یہ سمجھتے ہیں ہم نے تو سبق پڑھ لیا نا, پڑھ لیا, اب یوں سمجھو عمر بھر تک چھٹی. اب ایسا نہیں ہوگا بھائی, آپ نے ایک مرتبہ پڑھ لیا نا, اب 10 مرتبہ پڑھنا ہے. اچھا 10 مرتبہ پڑھا, اور بڑھ جائیے 15 مرتبہ پڑھ لیں, 12 مرتبہ, 26 مرتبہ, 30 مرتبہ, آپ بڑھاتے جائیے. پھر دیکھیں آپ کی ادائیگی انشاءاللہ کیسی بہتر ہوتی ہے. واہ بھائی واہ, زبردست زبردست.
چلیں جی قاری صاحب آگے کی جانب آتے ہیں۔ جی آگے ہے با جو کہ ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے، سوری ہم نے واو تک پڑھ لیا تھا نا جی، آپ نے ہونٹوں کو گول کر کے ادا کیا تھا، ماشاءاللہ بہت اچھی ادائیگی کی تھی۔ ایک بار پھر پڑھ لیں تاکہ ہمارے ساتھ جو بچے ہیں مدنی چینل پر شامل ہیں وہ بھی دیکھ لیں۔ اس طرح پڑھیں گے وا وی وو۔ وا وی اچھا ایک باریک سی بات ہے کہ باریک سی ایک ادائیگی ہے جسے آپ نے محسوس کرنا ہے۔ بھائی واؤ میں ہونٹ گول ہوتے ہیں، صحیح ہے نا بھائی؟ واؤ میں ہونٹ گول گول ہوتے ہیں۔ اچھا پیش میں کیا ہوتا ہے؟ پیش میں پیش میں بھی ہونٹ گول، پیش میں بھی ہونٹ گول ہوتے ہیں۔ اب اگر کسی نے ایسے پڑھا وہ وہ تو یہ غلط ہو جائے گا۔ ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ ایسے پڑھنا ہے وو، یعنی پیش میں بھی ہونٹ گول ہوئے اور واؤ میں تو ہونٹ گول کرنا ہی ہے، تو اس میں تھوڑا سا احتیاط کیجئے گا۔ ایک بار پھر پڑھ لیں وا وی وو۔ وا وی وو، وہ ہو گیا نا بیٹا، وہ نہیں ہے حمزہ، وہ غلط ہو جائے گا۔ وو پڑھیں پڑھیں حمزہ دوبارہ پڑھیں آپ۔ وا وی ہاں ہونٹ گول کر کے پڑھیں گے۔ اب کچھ قاری صاحب ایک لائن پڑھائیے پھر کچھ بچوں کی طرف آئیے، کچھ کال کی جانب بڑھیں گے، دیکھیں گے جو گھر پہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہم سے کیا بات کہہ رہے ہیں، کس انداز سے سبق سنا رہے ہیں۔ کچھ کالز بھی دیجیے قاری صاحب، بچوں کی طرف آئیے، کیا پڑھائیں گے؟ ہاں بچوں کو تو آج میں پہلے سے ہی سبق دے چکا ہوں، تو شانی بیٹا آپ اپنا سبق سبق نمبر 4 یہ آپ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خا خی خو غا غی غو۔ ویری گڈ ماشاء جی بیٹا اس کے بعد والی لائن آپ پڑھ لیں۔ با بی بو۔ جی اور آگے پڑھ لیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ماشاء اللہ اچھی بات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، با بی بو، جی ما می مو۔ واہ بھائی واہ، ویری گڈ بہت اچھا پڑھا آپ نے۔ نیکسٹ آپ کی جانب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وا وی وو، فا فی فو۔ ماشاء اللہ جی آپ پڑھیں۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا لی لو، نا نی نو۔ یہ بیٹا تھوڑا سا بڑھ گیا نا، زیادہ نہیں تھوڑا سا بڑھ گیا، جیسے لا لمبا ہو گیا، اس کو کم کر دیں، لا لی لو۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ آپ بھی کچھ پڑھیں گے بچوں؟ آپ سنائیے، آپ جی لام کے بعد کون سا حرف ہے؟ جانب کا۔ دیکھیے لام کے بعد را ہے جی، یہ پڑھ کے سنائیے۔ یہ والی لائن آپ نے پڑھنی ہے، شاباش پڑھ کے سنائیں۔ ہاں مائک مائک، اچھا مائک کے اندر پڑھیں۔ چلو بس۔ رو ری رو، ویری گڈ، جا جی جو۔ تھوڑا سا کھینچ گیا، بس اس کو کم کر دیں گے، جا جی جو۔ ماشاءاللہ آپ نے اچھی کوشش کی۔ آپ پڑھیے بیٹا، آپ پڑھیں گے۔ محمد حمزہ۔ قاعدے کا نام کیا ہے؟ اتنی کہی۔ اچھا مدنی قاعدہ۔ اب یہ بتائیے مدنی قاعدے میں سے آپ یہ پڑھ دیں، ہمیں یہ سنا دیجیے جی، یہ کیا ہے؟ یہ پڑھ دیں اوپر والا۔ حمزہ۔ ہوا میں پڑھو میرے بچے، جس طرح یہ تو لکھا ہوا ہے لیکن زبر بھی تو لکھا ہوا ہے۔ ہاں جی جی کوشش کیجیے۔ ہو اور آگے پہلا کلمہ سنا دیں آپ، پہلا کلمہ۔ اچھا کل یاد کر کے آئیے گا، ٹھیک ہے؟ چلیں قاری صاحب آگے گئے ہیں۔ جی چلیں اب ہے لام والا، یہ آپ نے سبق سنا دیا ہے لیکن اس کو بھی پڑھ لیتے تاکہ ہماری تختی سبق جو ہے یہ ختم ہو جائے۔ پڑھ لیں، لا لی لو، لا لی لو، نا نی نو، نا لی نو، را ری رو، را ری رو،
रो नहीं बेटा, रो 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 तो गलत हो जाएगा, रू कैसे पढ़ेंगे? रू। रू। हाँ आगे पढ़ें, जा जी जू। जा जी जू। हाँ अच्छा बेटा ये ऐसे ना हो जाए ना, जा, जा नहीं है, ये है जीम, सही है, जा जी जू। जा जी जू। हाँ शा शी शू, शा शी शू। शू तो लंबा हो गया। खींचना नहीं है भाई, ठीक है हमजा साहब। आगे आखिरी हमारा हर्फ है या ये यू। या जी यू। अल्हम्दुलिल्लाह तख्ती नंबर 4 मुकम्मल हो गई है। और आज माशाअल्लाह। हमने हरकत से मुतालिक, जैसे कल हमने एक कलमा बताया था कि अगर हरकत को चेंज करते हैं, जैसे अनअमता की मिसाल दी थी सूरह फातिहा के इस ठीक है। कलमे की, अगर इसको अनअमतु पढ़ेंगे तो क्या होगा। तो अब मसला ये है कि ज़बर ज़ेर पेश को चलें, अभी भी बच्चे कुछ समझ लेते हैं, अगर तब्दील हो जाता है तो फिर चाहे वो उसकी अदायगी दुरुस्त कर लेते हैं, लेकिन एक जो अदायगी है ना हरकत की, कि हरकत को खींचना नहीं है, इसके हवाले से तो काफ़ी बच्चे बेचारे जो है ना आगे पीछे हो जाते हैं कि हरकत को खींच कर ही पढ़ा जाता है। जैसे यहाँ पर भी एक दो बच्चों से अदा हो गया। तो अब अगर हरकत में इस तरीके से अगर हरकत को खींच कर पढ़ा जाता है तो क्या तब्दीली आएगी, कितनी बड़ी गलती होगी, माना कितने तब्दील होंगे। अगर आप इजाज़त दें तो मैं याद है, और मायने तब्दील हो गए तो बस औकात इतने बड़े मायने तब्दील हो रहे होते हैं कि ज़बान से अदा करना भी जो है ना मुनासिब नहीं लग रहा होता। तो प्यारे बच्चों, जिस अंदाज से दुरुस्त एक मरतबा कुरान पाक पढ़ना है, फिर कारी साहब एक उम्र ऐसी आती है कि बंदा कोई दूसरी किताब नहीं पढ़ता, सिर्फ कुरान पाक ही पढ़ रहा होता है। एक ऐसी उम्र में आ जाता है कोई दूसरी किताब पढ़ने का उसका जहन नहीं बन रहा होता, सिर्फ कुरान पाक ही पढ़ता है। मस्जिद में भी कुरान पाक रखे हुए होते हैं, घर में भी कुरान पाक पढ़ता है, रमज़ान में भी कुरान पाक का ख़त्म करता है। लेकिन भाई अगर आपने इस उम्र में जो पढ़ने की उम्र है उसमें उम्र में आपने सही नहीं पढ़ा तो जिस अंदाज से आपने पढ़ा है उसी अंदाज से आप चलते रहेंगे। एक साहब थे, वो कहने लगे यार मेरा ज़रा दुरूद शरीफ सुन लीजिए। अच्छी खासी उम्र होगी उनकी, तो मैं जी सुनाइए। जब उन्होंने दुरूद शरीफ पढ़ा तो दुरूद शरीफ में बड़ी गलतियाँ थीं। तो मैं कि इसमें तो गलतियाँ हैं, तो फिर उनको बड़ा अफसोस भी हुआ कि इतने सालों से मैं इसी अंदाज से पढ़ता हुआ आ रहा हूँ। अब किसी कारी साहब को चेक करवाइए, यहाँ तक कि कोई वजीफ़ा भी पढ़ रहे हैं तो अमीर हुसैन फरमाते हैं कि किसी कारी को, यहाँ पर यह है कि कारी को चेक करवाना ज़रूरी है कि काफ मोटा होगा, काफ बारीक होगा, ज़बर किस तरह है, इसकी अदायगी कैसी होगी, या रकीबो पढ़ना है या रकीब पढ़ना है, ठहरना कहाँ है, तो ये भी कारी साहब बताएंगे क्योंकि वो इस फील्ड के हैं हमारे। तो जो भी कारी साहब से आपने वजीफ़ा पढ़ना है, कारी साहब को चेक करवा दें। कारी साहब मैं दुरुस्त पढ़ रहा हूँ, तो कारी साहब के ओके, तो फिर मदीना पढ़ते रहें। तो अब हम बढ़ते हैं कॉल्स की जानिब, देखते हैं कि बच्चों ने हमसे क्या बातें की हैं, क्या सबक सुना रहे हैं। जी कुछ कॉल्स हैं। मेरा नाम आमना है, मैं सियालकोट से बात कर रही हूँ। आज मैं कल वाला सबक सुनाऊंगी। जी सुनाइए। तू आज मैं पहली कॉल कर रही हूँ। अरे वाह, मुझसे कोई गलती हो तो ठीक फरमा देना। जज़ाकल्लाहु खैरा। वाह भाई वाह। नाम क्या था इस बच्ची का? आमिना, ये नाम था ना। तो आमना बाजी आपने कॉल की, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरा। मैं आपको एक मशवरा और देता हूँ, आप एक मरतबा फिर कॉल कीजिए और जो कॉल सेंटर में बैठे हैं इनकी दोबारा कॉल दें, और अगर ये कल कॉल करती हैं तो इनकी कॉल को लिख दिएगा भाई, इसको शामिल करें। तो आज आपने क्या किसी भी अंदाज से आपने पढ़ा, माशाअल्लाह अच्छी बात है। जी एक और कॉल। मैं मोहम्मद अजान तारिक पाकपतन से अर्ज कर रहा हूँ। मैं आज आपको सबक सुनाऊंगा। सुनाइए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये कर सुन रहे हैं इनको आप? ती तू सा सी सु आ ई उ है ही हु। जी कार साहब माशाल्लाह पढ़ा, अच्छी कोशिश की, लेकिन हरकत खींच रही है थोड़ी सी, यानी खींच कर पढ़ रहे हैं, उसको और कम करना होगा। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस में रहिए, रोज़ाना आप ये प्रोग्राम देखें, इंशाल्लाह ज़रा बेहतरी हो जाएगी। एक और कॉल शामिल कर दें।
मेरा नाम उमाइमा नूर है, मैं वाकई से बात कर रही हूँ। आपके सवाल का जवाब बगदाद शरीफ है। जज़ाकल्लाहु खैरा। आज हमने सवाल भी पूछा है कि गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला का मज़ार मुबारक कहाँ है, तो बगदाद शरीफ बताया बच्ची ने, बहुत अच्छी बात है। जी और कॉल दें, कुछ कॉल मेरा दें। नाम साजिद है, मैं माबुल मदीना कराची से बात कर रहा हूँ। जी हज़रत। आज आपके सवाल का जवाब है गौस आज़म की मज़ार बगदाद में है। जज़ाकल्लाहु खैर। आमीन आमीन। गौस पाक रहमतुल्लाह की मिज़ार, मज़ार बच्चे मज़ार, ठीक है। अच्छा ये क्लास लगी हुई है, अगर आपको लग रहा है कि मैं सही हूँ, आप जब भी कॉल रिकॉर्ड करवाएं। अगर आपको पता है कि शायद मुझे सही नहीं है, तो इंशाअल्लाह ताला जितना मुमकिन होगा हम इस्लाह करने की कोशिश करेंगे। कारी साहब में हम हैं, तो आप बच्चों आप हो जाएं, फिर एक मिलकर एक माहौल बनाते हैं ज़बरदस्त। जी और कॉल दें। मेरा नाम सैयद फैजान जी। अत्तारी है, मैं लाहौर से अर्ज कर रहा हूँ। वाह भाई वाह। आपके सवाल का जवाब ये है कि गौसे आजम का मज़ार बगदाद शरीफ में है। माशाअल्लाह। चैनल हमारा मदनी चैनल। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन आमीन। फैजान का जवाब दुरुस्त है। एक और कॉल दें भाई। मेरा नाम उबैद रजा है और मैं गुजर खान से बात कर रहा जी। हूँ। गौस पाक का मज़ार बगदाद शरीफ में है। वाह भाई वाह, गौस पाक का मज़ार बगदाद शरीफ में। एक और कॉल लेते हैं, फिर इंशाल्लाह कैसे आप आपकी जानिब आ रहे हैं। जी मेरा नाम फातिमा है। मेरा नाम मीरफ है। हम खाड़िया से बात कर रहे हैं। गौस पाक का मज़ार बगदाद शरीफ में है। वाह भाई। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन। चैनल हमारा मदनी चैनल। अच्छा देखें, यही बात है, शायद ये पंजाब में है, खारियाँ हैं जी खारियाँ पंजाब में है, तो पंजाब वालों में ज़बर ज़्यादा है, ठीक है। तो ये है मज़ार, ठीक है। मिज़ार, कोई मज़ार कह रहा है, तो जो बच्चे मिज़ार कह रहे हैं, मिज़ार नहीं मज़ार, मज़ार मुबारक क्या है बच्चों? गौस पाक का मज़ार मुबारक कहाँ पर है? बगदाद शरीफ में। जी कार साहब आपकी जानिब। जी, तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि हरकत को तब्दील तो चले बहुत कम किया जाता है, लेकिन हरकत को खींच कर पढ़ने की एक आदत होती है बच्चों की। जैसे अभी भी हरकत की अदायगी हमने सुनी, कॉल्स आई, तो उसमें थोड़ा सा हरकत जो है ना खींचती हुई महसूस हुई। तो हमें इसको इतना एहतियात से पढ़ना है, इतना एहतियात से पढ़ना है कि आप इसकी अहमियत इस बात से समझें कि मिसाल के तौर पर ये देखिए, कुरान करीम की एक आयत है, ये उसका कलमा है, सूरतुत तकासुर, अल्हाकुमुत तकासुर, अम्मा पारे की। जी, अम्मा पारे की आखिरी सूरतों में है, हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। कुल 8 आयत हैं, और जो आखिरी आयत है 8वीं आयत, उसका ये कलमा है लतुसअलुन्ना। सही ना? अगर उसका तर्जुमा देखेंगे तो तर्जुमा कंजुल ईमान उसका यूं है आखिरी आयत का कि सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, फिर बेशक ज़रूर उस दिन तुमसे नेमतों की पुरसिश होगी, यानी तुमसे नेमतों के बारे में पूछा जाएगा। अच्छा, ये जो जुमला है लतुसअलुन्ना, जी, अब मैं इसी चीज को समझाना चाह रहा हूँ। लतुसअलुन्ना इसका मतलब है जरूर पूछा जाएगा। आयत मतलब का तर्जुमा तो कुछ और है, जरूर पूछा जाएगा। हाँ, जो कंजुल ईमान शरीफ जो तर्जुमा है वो जैसे मैंने अभी पढ़कर सुनाया, लेकिन मैं ये समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूँ कि लतुसअलुन्ना जरूर पूछा जाएगा, ताकीद है, लतुसअलुन्ना जरूर पूछा। लेकिन अगर ये जबर है, अगर इसको कोई खींच देता है तो ये लाम अलिफ हो जाएगा, ऐसे पढ़ लेता है ला तुसअलुन्ना, जो आपने नीचे लिखा हुआ है ये ला तुसअलुन्ना, तो अब पता है क्या हो जाएगा? नहीं पूछा जाएगा। भाई क़यामत के दिन तो हर एक का ईमान है अल्हम्दुलिल्लाह कि क़यामत के दिन हर नेमत का सवाल किया जाएगा, हमें उस दिन की तैयारी करनी है। तो कुरान करीम तो यूँ फरमा रहा है कि ज़रूर पूछा जाएगा, और हम जब कुरान करीम को गलत पढ़ते हैं और ये अदायगी करते हैं, यानी हरकत को खींच कर पढ़ते हैं, ला तुसअलुन्ना, ला के मायने ये है कि नहीं, जी, ला के माने नहीं, तो ये है कि पूछा जाएगा नेमत के बारे में। लेकिन आपने प्यारे बच्चों सिर्फ किया क्या कि आपने लाम को खींच दिया ज़्यादा, ठीक है, उसको ला पढ़ना था, लतुसअलुन्ना आपने पढ़ दिया ला तुसअलुन्ना। तो हो सकता है ये कुछ गलती करते हो, ये सूरतें बार बार पढ़ी जाती हैं, जो सूरतें बार बार पढ़ी जाती हैं वो किसी कारी साहब को सुनाएं भी, तो कारी साहब ये बड़े अच्छे अंदाज से हमें लेकर चल रहे हैं। तो ये स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ, अब आगे क्या बता रहे हैं कारी साहब? आगे हम इंशाल्लाह सबक नंबर 5 की जानिब जाने से पहले एक सवाल जो है वो अपने बच्चों से कर लें जी। कि प्यारे बच्चों, आपने ये तो बता दिया कि होंठों से 4 हुरूफ अदा होते हैं, क्या आपको ये मालूम है कि ज़बान का जो दरमियानी हिस्सा है, यानी ज़बान का पेट,
اور زبان کا درمیان، یہاں سے کتنے حروف ادا ہوتے ہیں؟ آپ بتائیں گے؟ جی جی یہاں سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں. اچھا، کون کون سے؟ سا زال غا. جیم شین یا، یہ زبان کے پیٹ اور زبان کے تالو سے ادا ہوتے ہیں. صحیح ہے نا؟ اب جس میں ہم پڑھتے ہیں نا جیم جیم، تو وہ جیم نہیں ہے، دانتوں کو ملانا نہیں ہے بلکہ بغیر ملائے پڑھنا ہے. جیم شین یا. صحیح ہے. اچھا، حروف مستعلیہ کتنے ہیں؟ حروف مستعلیہ 7 ہے. ہاں، 7 ہیں یا 7 ہیں؟ 7. اچھا، یہ بھی ادائیگی صحیح ہونی چاہیے. 60 ہیں، 60 تو یہ نہیں کریں، اس کی جو گنتی کی ادائیگی ہے یہ بھی اسی طرح ہونا چاہیے. اس کو کیا کہتے ہیں حمزہ؟ آپ نے بھی یوں کر دیا. یہ بھی صحیح ہے. میں نے حمزہ سے پوچھا حمزہ اس کو کیا کہتے ہیں، تو حمزہ نے بھی یوں کر دیا. حمزہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو واہ بھائی واہ، حمزہ کو تو گنتی آتی ہے. اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ 3 کیسے ہو گیا میرے بچے؟ اچھا، اوپر سے یہ بات میں بول رہا ہوں یوں، تو پھر میں بول رہا ہوں 3 کیسے ہو گیا؟ تو پھر حمزہ کی بات سنیں، یہ 3 ہی تو ہے. تو پھر یہ کیا ہے حمزہ بھائی؟ اور یہ کیا ہے؟ پتا نہیں تو یہ بولے نا، مائک میں بولو یہ کیا ہے بھائی؟ بہت زیادہ ہیں یہ جو گن رہے ہو. 5. کچھ لوگ ہے نا 5 کو یوں کر رہے ہوتے ہیں، تو یوں نہیں بولنا چاہیے، 5 کا اشارہ یوں دینا چاہیے. ٹھیک ہے جی. جی قاری صاحب جو پڑھا رہے ہیں اس طرف چلیں. اچھا، اب ایک سوال اور کریں گے کہ آپ اپنے سبق کی پہلا جو سبق ہے مدنی چینل پر جو ہمارے ساتھ بچے بیٹھے ہیں ان سے بھی یہ سوال ہے، مدنی قاعدے کی پہلی تختی میں حروف مستعلیہ کون کون سے؟ آپ میں سے کون پڑھ کے سنائے گا؟ حروف مستعلیہ تلاش کر کے آپ پڑھ کے سنائیں. بھائی شانی تو ہر مرتبہ سناتے ہیں، آج ہاں آپ سے سن لیتے ہیں. اچھا، پہلے یہ بتائیے کہ ان حروف مستعلیہ کو کیسے پڑھنا ہے؟ آپ کو معلوم ہے؟ مستعلیہ کو ہمیشہ ہر حالت میں پوری یعنی موٹا کر. اچھا، یہ بتا دے کوئی بچہ پر کسے کہتے ہیں؟ آپ بتائیے. پر مائک میں موٹا کرنے کو موٹے کتنا موٹا؟ دوبارہ بتائیں. دوبارہ. اتنا موٹا؟ یہ مائک سنبھالیں. جی کتنا موٹا؟ کتنا؟ ہاں، یعنی ادائیگی ہوگی ان کی موٹا کر کے. کیسے ہوگی؟ پر کا مطلب ہے موٹا. پر کا مطلب ہے موٹا. یہ پر آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کیونکہ بار بار اس اصطلاح سے ہمارا واسطہ پڑے گا. حروف مستعلیہ کو ہمیشہ پر یعنی موٹا پڑھیں گے. جی قاری صاحب. تو حروف مستعلیہ کون پڑھ کے سنائے گا بھائی؟ آپ نے جی پڑھ کے سنانا ہے. تلاش کریں حروف مستعلیہ اور سنائیے. حروف مستعلیہ. خا صاد ضاد صا ظا غین قاف. غین قاف. ہاں، حروف مستعلیہ آپ نے پر کرنے کی کوشش کی، اسے مزید پر کرنا ہے. اور ایک غلطی جو ہمارے سامنے آتی ہے بار بار وہ ہے طا اور وا کی. میں چاہوں گا اگر صاحب یہ حروف مستعلیہ کی دہرائی کر دیں کیونکہ بہت امپورٹنٹ ہیں یہ، اور آپ بچوں یہ کال کر کر بھی آپ ہمیں بتا سکتے ہیں یہ حروف مستعلیہ. جی چلیں، حروف مستعلیہ کی ادائیگی ہم سیکھیں گے. یہ تو آپ کو پتا ہے حروف مستعلیہ 7 ہیں اور انہیں ہر حالت میں موٹا پڑھتے ہیں، پر یعنی موٹا پڑھتے ہیں. آئیے اب اس کی ادائیگی سیکھ لیتے ہیں. پڑھ لیجئے. خا. ہاں، خا کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ حلق سے. خا. صاد. ضاد. اچھا بیٹا دیکھیں، یہ تواں نہیں ہے نا، یہ تواں نہیں ہے، اس کو تواں نہیں پڑھیں گے موٹا. جیسے ہم اردو میں پڑھتے ہیں نا توئیں توائیں، تو ایسے نہیں پڑھنا، اس کو ایسے پڑھنا ہے. تو جیسے آپ تا پڑھتے ہیں نا، اس کو موٹا کر دیں. تو اگلا حرف ہے وا. اب اسے بھی بعض بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں وا یا زوئیں، تو نہ یہ زوئیں ہے نہ یہ وا ہے بلکہ وا. غین. اچھا، بعض بچے ایسے پڑھ رہے ہوتے ہیں غین، ایسے نہیں ہے. غین.
हाँ, यहाँ सुन लीजिए बेटा, ऑइन, आखिरी हर्फ काफ, हाँ ये कौफ नहीं है, कौफ है, सही है। अच्छा, तख्ती नंबर सबक नंबर 2, सही है ना। सबक नंबर 2 के एक कलमे की यहाँ पर मैं इसको लिखकर आपसे पूछूंगा कि ये क्या लिखा गया है, इसको आपने पढ़कर सुनाना है। बच्चों अपने कायदे पे आपने पूरी तवज्जो रखनी है। हुर्फ़ मुसालिया जो आपको कारी साहब ने पढ़ाए हैं, इस तरफ आपने अच्छे अंदाज से इसकी तरबियत लेनी है, फिर उसी अंदाज से पढ़ना, उंगली रख कर जी, उंगली रख के, पाँव भी नीचे रखना है। वैसे अच्छी जो बैठक है ना वो ज़मीन पर बैठकर, ये एक अच्छा अंदाज है, ठीक है। ये तो कुछ चैनल की फॉर्मेट्स वगैरह हैं कि इस अंदाज से हम ये हैं। कुछ हम कारी साहब कॉल्स देते हैं जी, फिर इंशाअल्लाह इस सेगमेंट को इख्तिताम भी करना है ताकि दूसरा सेगमेंट हम शुरू कर सकें। एक सवाल ये कर लेते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। ये क्या है बच्चों, सब बताएं। कौफ, और ये दूसरा वाला दौद। अच्छा, ये कौफ कौन सा हुरूफ है, हुरूफ मुस्तालिया में से है कि नहीं है? जी, और ये दौद, उफे मुसालिया, हुर्फ़ मुस्तालिया। दोनों को पूर पढ़ लें एक मरतबा। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। चलें जी, अब कुछ कॉल्स दीजिए, फिर इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम इस सेगमेंट को इख्तिताम की तरफ लेकर आते हैं जी। मेरा नाम मुबशिर साक है। मुझे इस्लाम पाक मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज के सवाल का जवाब है बगदाद शरीफ। बगदाद शरीफ, गुड गुड, बेहतरीन। नेक्स्ट है, जल्दी जल्दी कॉल दीजिए। गुलाम मुर्तज़ा है, मैं शोरकोट जंग से बात कर रहा हूँ। ठीक है। उसी पाक का मज़ार बगदाद शरीफ में है। ठीक है जी। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन आमीन। एक और कॉल दें, जल्दी जल्दी कॉल चलाइए। मेरा नाम अरफातुल है, मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। गुड है। मुझे आपका सिलसिला इस्लाम फॉर किड्स बहुत अच्छा लगता है। आमीन, मैं आमीन। आपको अपना मदनी मकसद सुनाना चाहती सुनाइए। हूँ। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। गुड गुड, बेहतरीन, माशाअल्लाह। एक और कॉल शामिल करते हैं। मेरा नाम बीबी आमना है। बीबी आमना, मैं छठा से बात कर रही हूँ। सवाल का जवाब है गौसे पाक का मज़ार बगदाद शरीफ में जी है। है। सल्लल्लाहु ताला अलैहि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपका जवाब के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। इंशाअल्लाह आपका जवाब दुरुस्त है, माशाअल्लाह जी। एक और कॉल दें। मेरा नाम मुस्बा शफीक है, मैं इस्तांबुल कैंट से बात कर रही हूँ। ठीक है जी। आज मैं आपको सब सुनाना चाहती हूँ। सुनाइए जी। खा ज़बर खा, खा ज़ेर खी, खा पेश हु, खा खी हु, गाइन ज़बर वाह। गा, गाइन ज़ेर गी, ठीक। गाइन पेश हु, गा गी हु। जज़ाकल्लाहु खैरा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक और कॉल शामिल करते हैं, फिर इंशाअल्लाह कार सब कुछ अस्कार की तरफ आते जी, हैं, अस्कार। दुरुस्त करवा दें, फिर इंशाअल्लाह यूसुफ भाई की तरफ बढ़ेंगे। मैं उबैद रजा कराची से बात कर रहा हूँ। हमारे गौसे पाक का मज़ार मुबारक बगदाद शरीफ में है। बगदाद शरीफ। जज़ाकल्लाहु खैरा। जी माशाअल्लाह। जी कार साहब अब किस तरफ आएंगे, आप क्या आज अदायगी बताएंगे दुरुस्त? अज़कार में आज इंशाअल्लाह हम तकबीर तहरीमा भी जिसे कहा जाता है, ठीक है। अल्लाहु अकबर, आज हम इस कलमे को, इस वजीफे को सीखेंगे माशाअल्लाह, ज़बरदस्त। प्यारे बच्चों। अल्लाहु अकबर में सबसे पहले जो कलमा आता है, जो हर्फ आता है, वो अल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला का लाम है, सही है। आप ये बताइए अल्लाह अज़्ज़ा वजल के लाम को कैसे पढ़ते हैं, पुर पढ़ते हैं या बारीक? जब उससे पहले ज़बर और पेश आ जाए तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल के लाम से पहले ज़बर है, तो अब हमें इसे मोटा पढ़ना है। पहले सिर्फ अल्लाह अज़्ज़ा वजल का लाम पढ़ लें, पढ़ें अल्लाहु, अल्लाहु, 3 बार पढ़, अल्लाहु अल्लाहु, अल्लाहु। अब पढ़ेंगे अकबर, अकबर अकबर, अकबर अकबर। अकबर, अब दोनों को एक साथ पढ़ेंगे
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. تو نماز بھی ہم یہی پڑھ کر شروع کرتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ اکبر. ٹھیک ہے, یہ پڑھ کر ہم نماز شروع کرتے ہیں. تو یہ ہماری درست ہونا چاہیے. اس کو موٹا پڑھنا ہے. کیا پڑھنا ہے؟ اللہ کے نام کو موٹا. جو اللہ کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے اس کو اللہ پڑھنا ہے. کیا پڑھنا ہے بچوں؟ اللہ. تو قاری صاحب ماشاء اللہ آپ نے بڑی پیاری پیاری باتیں ہمیں آج بتائیں. مدنی قاعدہ ہم نے کچھ اس میں آگے کی جانب بڑھے. تو پیارے بچوں, اس طرح ہمارا ہوا یہ سیگمنٹ بھی اختتام. اب بڑھیں گے ہم نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے ہمارا اسلام. قاری صاحب بہت بہت شکریہ. جی قاری صاحب کو رخصت کرتے ہیں. گڈ گڈ شانی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ قاری صاحب ہیں. تو جی بچوں, اس طرح ہمارا یہ سیگمنٹ تو ہو گیا اختتام جس کا نام تھا مدرسۃ المدینہ آن لائن. اب شروع کرنے جا رہے ہیں جی, اب بڑھ رہے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے ہمارا اسلام. تو پیارے بچوں یہ سیگمنٹ شروع ہو گیا ہے اور اس میں ہم عقیدے کی باتیں سیکھتے ہیں. کس چیز کی؟ اور یہ سیکھنا سب پر ضروری ہے. یہ باتیں ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا کیا باتیں زبان سے ادا کر سکتے ہیں, کیا کیا باتیں ہمیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے. اسی طرح جنت کے بارے میں, دوزخ کے بارے میں, فرشتوں کے بارے میں. اور بڑے اچھے انداز سے ہمارا یہ سیگمنٹ آگے کی جانب بڑھتا جا رہا ہے اور بچوں کو سیکھنے کو مل رہا ہے. اچھا جی, کوئی یہ بتا دے اللہ تعالیٰ کے 4 مقرب فرشتے جو بچے ہمیں اسکرین پر دیکھ رہے ہیں, جلدی سے آپ نے بتانا ہے اللہ تعالیٰ کے 4 مقرب فرشتے کون ہیں. تو یہ آپ نے بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 4 مقرب فرشتے کون کون سے ہیں. تو یہاں پر کسی کو معلوم ہے 4 مقرب فرشتوں کے نام؟ جی شانی صاحب چلیں آپ بتائیے. حضرت جبرائیل علیہ السلام, حضرت عزرائیل علیہ السلام, حضرت اسرافیل علیہ السلام, حضرت میکائیل علیہ السلام. جی زبردست. تو پیارے بچوں یہ 4 فرشتوں کے نام مجھے امید ہے آپ کو بھی یاد ہوں گی. جن کو یاد ہے وہ جلدی جلدی کال کریں اور اپنا جواب ریکارڈ کروائیں, انشاءاللہ سلسلے میں شامل کریں گے. اور یہ 4 نام یہاں پر کسی کو یاد ہو جائیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام, یاد کیجئے میرے ساتھ, جبرائیل علیہ السلام, جلدی جلدی میرے ساتھ دہرائیے. حضرت جبرائیل علیہ السلام, حضرت جبرائیل علیہ السلام, ٹھیک ہے. حضرت میکائیل علیہ السلام. نمبر 2 حضرت عزرائیل علیہ السلام, میکائیل. نمبر 2 حضرت میکائیل علیہ السلام. نمبر 1 حضرت جبرائیل علیہ السلام, نمبر 2 حضرت میکائیل علیہ السلام. یہ 2 کس کس کو یاد ہوگا؟ 2 نام جی. حضرت جبرائیل علیہ السلام, حضرت میکائیل علیہ السلام. جی بہترین بہترین ماشاءاللہ. آپ سنائیں گے 2 نام؟ جی سنائیے. حضرت میکائیل علیہ السلام, حضرت ابراہیم, حضرت اسماعیل. جلدی جلدی یاد کیجئے, جلدی جلدی. ایک تو میکائیل علیہ السلام, ٹھیک ہے, ایک اور. حضرت جبرائیل علیہ السلام. جی ہاں گڈ بہترین. حضرت جبرائیل علیہ السلام اور نمبر 2 حضرت میکائیل علیہ السلام. آپ سنا دیں بچے, مائک میں میرے بچے. جبرائیل علیہ السلام, حضرت میکائیل علیہ السلام. واہ بھائی واہ, اتنے سے بچے کو یاد ہو گئے یہ 2 مبارک نام. اب 2 نام اور یاد کرنا ہے, ٹھیک ہے جی. اب جلدی سے یاد کرنا. حمزہ آپ کو کچھ یاد ہوا؟ حمزہ یاد ہوا نہیں؟ آپ ادھر دیکھیں نا, ادھر دیکھیں, ادھر دیکھیں آپ. اب یاد کریں گے حضرت اسرافیل علیہ السلام. حضرت اسرافیل علیہ السلام, اسرافیل علیہ السلام. اسرافیل علیہ السلام, حضرت اسرافیل علیہ السلام. حضرت اسرافیل علیہ السلام. یہ 3 نام کوئی سنا دیں مجھے جلدی سے. آپ سنا دیں. ایک ہی نام آپ نے 3 مرتبہ سنا دیا. جی آپ سنائیے. حضرت جبرائیل علیہ السلام, حضرت میکائیل علیہ السلام, ٹھیک ہے جی. حضرت اسرافیل علیہ السلام. گڈ بہترین. اب ایک نام اور رہ گیا, اس کو یاد کر لیتے ہیں. حضرت عزرائیل علیہ السلام. حضرت اسرائیل علیہ السلام, حضرت عزرائیل علیہ السلام. حضرت اسرائیل علیہ السلام. ٹھیک ہے, اب 4 نام ایک مرتبہ پڑھتے ہیں, پھر میں آپ لوگوں سے سنتا ہوں. حضرت جبرائیل علیہ السلام, حضرت جبرائیل علیہ السلام, حضرت میکائیل علیہ السلام, حضرت میکائیل علیہ السلام, حضرت اسرافیل علیہ السلام. حضرت اسرافیل علیہ السلام, اسرافیل, حضرت اسرافیل علیہ السلام. حضرت اسرافیل علیہ السلام,
حضرت اسرائیل علیہ السلام. حضرت اسرائیل علیہ السلام. بھئی یہ نام جو آج ہم نے دہرائے ہیں آپ جلدی جلدی ہمیں آپ پڑھ کر سنا دیجئے, اور یوسف بھائی سے گزارش کرتے ہیں کہ یوسف بھائی آئیں اور اس سیگمنٹ کو لے کر چلیں, جس سیگمنٹ کا نام ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیف حالکم؟ یہ بھی بتائیے آپ سب کیسے ہیں؟ کیفا کا مطلب کیسا, حالکم آپ کا حال, کیف حالکم آپ کا حال کیسا ہے؟ الحمدللہ. حمزہ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں. آپ عربی بول رہے ہو بھائی؟ میں عربی بول رہا ہوں نا, سیکھیں گے نا, سیکھنے سکھانے والا ہے نا ہمارے چینل تو یہ بچوں کا. اچھا آپ اپنا امامہ ذرا آگے کیجئے, ذرا صحیح کیجئے, بہترین بال نظر آ رہے ہیں آپ کے, ہاں یہ بہترین, گڈ گڈ, ابھی بھی نظر آ رہے ہیں حمزہ صاحب, صحیح, ایک دم صحیح. نہیں چلیں جی یوسف بھائی آج کہاں سے سٹارٹ کریں گے, کیا بتائیں گے ہمارا عقیدہ کیا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا اسلام ہمارے سیگمنٹ میں جو اسلامی اور دینی ہمارے عقائد ہیں, نظریات ہیں, تعلیمات ہیں, احکامات ہیں, ہم ان کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آسان انداز میں ہم سیکھیں, یاد بھی کریں, اس کو ریوائز بھی کر لیں. شاہ صاحب نے بھی آپ کو کچھ تھوڑا بہت ریوائز کروا آج ہم نے سوال یہ رکھا ہے کہ 4 مقرر فرشتوں کے نام بتائیں, تو اس پہ جو کالس آئیں گے انشاءاللہ ضرور اپنے پروگرام میں شامل کریں گے, اور یہاں پر بچوں کو مجھے امید ہے کہ یاد ہو گئے ہوں گے. اچھا دیکھیں, ہم ایمان مفصل شاہ صاحب ہم نے بچوں کو سنایا تھا نا, آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ, کتابوں پر آ گئے. ہاں کیونکہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے تمام چیزیں, اور ان کو کم سے کم اتنا سمجھ لینا اور یاد کر لینا چاہیے کہ ہمیں معلومات ہو, ہمیں پتہ ہو کہ ہمارا دین کیا ہے, ہمارے دین کی یہ جو جزیات ہیں, یہ حصے ہیں, یہ پارٹس ہیں, جو تعلیمات ہیں, جو نظریات ہیں, ہم اس کو سیکھیں, یاد رکھیں اس کو. تو ایمان مفصل میں ہم پڑھتے ہیں آمنت باللہ, میں اللہ پر ایمان لایا, و ملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر, و آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ اور اس کی کتابوں پر ایمان لے کر آیا. اچھا اللہ تعالیٰ نے کچھ صحیفے نازل کیے, کچھ کتابیں نازل کی, چھوٹی چھوٹی مشہور جو کتابیں ہیں وہ 4 ہیں, حضرت توریت, زبور, انجیل اور قرآن پاک. ٹھیک ہے, یہ 4 کتابیں ہیں. توریت کون سے نبی پر نازل ہوئی؟ حضرت تورات کون سے نبی پر نازل ہوئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر. ارے واہ بھائی واہ حمزہ. اور زبور کون سے نبی پر نازل ہوئی؟ ہاتھ کھڑا کرنا ہے. بتائیں. زبور اسرائیل علیہ شریف. السلام. حضرت اسرائیل علیہ السلام. یہ تو فرشتے ہیں نا میرے بچے. نبی علیہ السلام. حضرت عیسیٰ. نہیں. حضرت داؤد علیہ السلام. واہ بھائی. حضرت داؤد علیہ السلام. اور انجیل مقدس کون سے نبی پر نازل ہوئی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی. اور قرآن پاک ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. اچھا اب پیارے بچوں, یہ تو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ قرآن پاک کون سی زبان میں نازل ہوا ہے؟ عربی زبان میں نازل ہوا ہے. قرآن پاک عربی زبان میں نازل ہوا. اور دوسری جو کتابیں ہیں, توریت ہے, زبور ہے, انجیل ہے, یہ کتابیں کون سی زبان میں نازل ہوئی ہیں؟ آج ہم نے یہ بھی سیکھنا ہے. ٹھیک ہے جی. کچھ صحیفوں کے بارے میں بھی ہم سیکھیں گے کہ صحیفے کیا ہیں اور کس نبی پر صحیفے نازل ہوئے. ان میں سے چند نبیوں کا ہم انشاءاللہ ذکر بھی سنیں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے صحیفے بھی نازل فرمائے ہیں. تو کتابیں جو 4 کتابیں ہیں, قرآن کریم, توریت, زبور, انجیل اور قرآن پاک, تو یہ کون سے نبی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کون سی زبان میں نازل کی ہے, اس کو آج ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے. قرآن پاک کس نبی علیہ السلام پر نازل ہوا؟ ہمارے پیارے نبی عربی. کس نبی علیہ السلام پر نازل ہوا؟ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. نہیں, ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا جی. اور جو مشہور کتابیں ہیں یہ آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے. اچھا اس کا ایک طریقہ یہ بھی آپ کسی سے معلوم کر لیں,
کہ پیارے بچوں یہ بتا دیں. تو میں کچھ کالز بھی لینا چاہوں گا. دیکھیں بچوں نے کیا کیا ہمیں جوابات ریکارڈ کروائیں, بچے ہم سے کیا بات کر رہے ہیں. کچھ کالز کی جانب چلیں, تو جیسی کالز وغیرہ کی جانب بھی چلیں گے, یہاں پر بھی چلیں گے. اب توریت کس پہ نازل ہوئی؟ ابھی یاد کروایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام. توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام. توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام. نہیں توریت موسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. جی, توریت حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اور زبور حضرت داؤد علیہ السلام. حضرت داؤد علیہ السلام. زور سے بولیں. حضرت داؤد علیہ السلام. انجیل حضرت موسیٰ علیہ السلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. ابھی تو بتایا تھا میرے بچوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. جی, اور زبور شریف. حضرت موسیٰ علیہ السلام. زبور شریف. حضرت داؤد علیہ السلام. ہاں, اس کو تھوڑا آگے پیچھے کر کے آپ تھوڑا ذہن میں لے کر آئیں گے تو آپ کے ذہن میں نقش ہو جائے گی, پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ بھولیں گے نہیں. جی یوسف بھائی, کیا آپ نے تحریر فرمایا؟ اچھا دیکھیں پیارے بچوں, قرآن پاک کون سی زبان میں نازل ہوا؟ عربی. عربی زبان میں نازل ہوا. توریت شریف جو ہے وہ عبرانی زبان میں نازل ہوئی. کون سی زبان میں؟ عبرانی. یہ ایک زبان تھی, ہو سکتا ہے کہ اس دور میں اس زبان کے جاننے والے بھی موجود نہ ہوں, لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ جو کتاب نازل کی ہے توریت شریف, کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام لینے کے لیے گئے تھے. اور شاہ صاحب بہت اچھا ایک نکتہ ہے, دیکھیں یہ کتابیں بھی اللہ تعالیٰ نے اگر اعراب بھی لگ جائے نا, عبرانی عبرانی, ذرا تو یہ دیکھیں دیکھنے میں آسانی رہے گی. ٹھیک ہے, قرآن پاک کون سی زبان میں بچوں؟ عربی. 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 عربی زبان. عین پر بھی زبر ہے, را پر بھی زبر ہے. اچھا, یہاں ایک بہت اچھا ایک نکتہ ہے سیکھنے کے لیے, اور قرآن کریم کی افضلیت ان تمام کتابوں پر ظاہر کرنے کے لیے بھی, کہ دوسری جو کتابیں تھیں نا, جیسے تورات ہے, تو یہ لینے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہاں گئے تھے؟ بھئی تورات جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی, آپ لینے کے لیے کہاں گئے تھے؟ کوہ طور پر گئے تھے. کہاں گئے تھے؟ کوہ طور. سب کی آواز نہیں آ رہی, کہاں گئے تھے؟ کوہ طور. حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر توریت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی, تو آپ کو وہ کتاب لینے کے لیے جانا پڑا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب لینے کے لیے جانا پڑا. تو اللہ پاک نے جو کتاب دی ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب لینے کے لیے جانا پڑا, لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ پاک نے جو قرآن نازل کیا ہے, تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن لینے کے لیے کہیں جانا نہیں پڑتا تھا, بلکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگر مکہ میں تھے تو قرآن مکہ میں نازل ہو جاتا, جبرائیل علیہ السلام وہ قرآن لے کر آ جاتے. اگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہوتے تو قرآن مدینہ میں نازل ہو جایا کرتا تھا. گھر میں ہوتے تو گھر میں آیت آ جاتی, غار ہیرا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ قرآن لے کر وہاں آتے ہیں جہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں. آپ نے دیکھا مکی مدنی صورتیں بھی ہیں نا, مکی مدنی صورتوں کی ایک وجہ یہ بھی ہے, مکی صورتیں ہیں, یہ مدنی صورتیں ہیں. اس کی ایک وجہ جو علماء نے بیان کی ہے وہ یہ بھی ہے کہ اگر جو آیات مکہ میں نازل ہوئی ان کو مکی کہا جاتا ہے, اور جو مدینے میں نازل ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ مدنی صورتیں کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ مدنی صورتیں کہا جاتا ہے. تو دیکھیں قرآن پاک جو ہے وہ عربی زبان میں اللہ پاک نے نازل کیا. توریت کون سی زبان میں نازل فرمائی؟ کون سی زبان میں نازل فرمائی؟ عبرانی زبان میں. زبور شریف کون سی زبان میں نازل فرمائی؟ عبرانی زبان میں. اور انجیل کون سی زبان میں نازل فرمائی؟ سریانی زبان میں. اور بھی اس کے بارے میں علماء کی اور بھی اقوال ہیں, لیکن ایک قول یہ بھی ملتا ہے کہ قرآن پاک کے علاوہ جتنی کتابیں ہیں سب عبرانی زبان میں. دو چیزیں آپ نے تحریر فرما دی, زبان بھی, اگر نبی علیہ السلام کا نام بھی ہو جائے نا ساتھ ساتھ, جس طرح قرآن پاک ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, قرآن پاک کس پر؟ محمد مصطفیٰ. اور توریت شریف حضرت موسیٰ علیہ السلام پر, کس پر؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. ٹھیک ہے. اچھا, یہ شاید ابھی کچھ ایسا ہو گیا تھا کہ توریت کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہہ دیا گیا تھا, تو صحیح ہے کہ توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی, تو اس کو بھی آپ نے ذہن نشین رکھنا ہے. توریت کس نبی علیہ السلام پر نازل ہوئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. واہ بھائی واہ, لینگویج بھی پتہ چل رہی ہے, وہ کون سی زبان تھی, اور وہ کتابوں کے نام بھی پتہ چل رہے ہیں, اور نبی علیہ السلام. اگر یوسف بھائی یہی اگر آج بچوں کے ذہن میں بیٹھ گئی نا یہی بات کہ کون سے نبی علیہ السلام پر کون سی کتاب نازل ہوئی اور کون سی زبان میں نازل, لینگویج, یہ تو بہت بڑوں کو بھی شاید یہ بات. اس کے ساتھ ایک اور بہت معلوماتی بات ہے, وہ بھی میں نے عرض کرنی ہے, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا پیارے بچوں. یہ دیکھیں
حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کون سی کتاب نازل ہوئی؟ توریت۔ اچھا زبور کون سے نبی پر نازل ہوئی؟ حضرت داؤد علیہ السلام۔ ٹھیک ہے، آپ نے جواب دینا ہے سب نے۔ اس کو ذہن نشین کر لیں، اس کو جلدی سے یاد کر لیجئے۔ زبور کس نبی علیہ السلام پر؟ حضرت داؤد علیہ السلام۔ اور زبان کون سی تھی؟ عبرانی۔ عبرانی۔ کون سی؟ عین با عبرانی۔ کون سی؟ عبرانی۔ اچھا انجیل کون سے نبی علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر۔ عیسیٰ علیہ السلام کی لینگویج کون سی تھی؟ وہ کون سی زبان میں نازل ہوئی تھی؟ وہ سریانی۔ یعنی کہ آپ نے 3 زبانیں ہیں، عربی، عبرانی اور سریانی۔ یوسف بھائی ایسا ہی ہے؟ جی ہاں۔ ٹھیک ہے، توریت بھی عبرانی میں تھی اور زبور بھی عبرانی زبان میں تھی، انجیل مقدس سریانی۔ اچھا ایک بات ذہن میں رکھنے کی ہے پیارے بچوں، وہ یہ ہے کہ یہ تمام اللہ کے کلام ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی قرآن پاک بھی کس کا کلام ہے؟ اللہ پاک۔ سب کا جواب آئے گا۔ قرآن پاک کس کا کلام ہے؟ اللہ پاک کا۔ توریت کس کا کلام ہے؟ اللہ پاک۔ زبور کس کا کلام ہے؟ اللہ پاک۔ انجیل کس کا کلام ہے؟ اللہ پاک کا۔ اللہ پاک کا۔ اب ہم عمل قرآن پاک پر ہی کریں گے، کیونکہ اب ہمارے دین اسلام نے ان تمام دینوں کو منسوخ کر دیا، ختم کر دیا، یعنی کہ منسوخ کر دیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اب صرف قرآن پاک پر ہی عمل کیا جائے گا، لیکن یہ تمام کی تمام جو کتابیں ہیں یہ اللہ پاک کا کلام ہے، لیکن اللہ پاک نے اس کو عربی زبان میں نازل کیا ہے اور باقی جو کتابیں ہیں ان کو ان زبانوں میں نازل کیا ہے۔ ایک بات اور ہے، وہ بھی انٹرسٹنگ ہے، وہ یہ ہے جی کہ قرآن پاک عربی زبان میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور کون سے مہینے میں نازل ہوا؟ جواب سب کا آنا چاہیے، کون سے مہینے میں؟ رمضان مبارک کے بھائی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہے نا، یہ قرآن پاک۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا دوسری کتابوں کے بارے میں بھی میں نے پڑھا، 2 کتابوں کے بارے میں تو زبور اور انجیل کے بارے میں، توریت کا میں پڑھ نہیں سکا، یہ جو کتابیں یہ بھی رمضان کے مہینے میں نازل۔ اچھا زبور ان کی تاریخیں مختلف ہیں، لیکن رمضان مبارک جو پہلے سے ہی معتبر چلا ہے۔ جی ہاں، تو یہ جو کتابیں ہیں زبور انجیل، ہو سکتا ہے یہ بھی ہو، لیکن اس کا مجھے کنفرم آپ نہیں اس کا بھی پڑھیے گا تاکہ ناظرین کے علم میں اضافہ ہو جائے انشاءاللہ تعالیٰ کل۔ تو یہ جو کتابیں ہیں یہ بھی رمضان کے مہینے میں نازل ہوئی ہیں، تو ماہ رمضان اتنا مقدس ہے کہ اللہ پاک نے اس میں اپنی آسمانی کتابیں نازل فرمائی ہیں۔ قرآن جیسے مہینے بچوں مہینے کتنے ہوتے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ 12 مہینے ہوتے ہیں، اور قرآن پاک میں ایک مہینے کا نام آیا ہے، اور وہ مہینہ کون سا ہے؟ رمضان۔ جی ہاں، قرآن پاک رمضان میں نازل ہوا، رمضان میں تشریف لایا، اور قرآن پاک کے اندر کس مہینے کا نام ہے؟ رمضان مبارک کا۔ جی کچھ کالز کی جانب بڑھیں یوسف بھائی؟ جی کچھ کال دیجیے۔ میں شفیق اتاری ہے، میں کانپور کینٹ سے بات کر رہی ہوں۔ میں آج آپ کو جواب دینا چاہتی ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ ہمارا مقدمہ کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ آمین آمین۔ جلدی اور بھی کالز ہیں۔ آپ کا نام رمضان ہے؟ سنیں یہ کیا بول رہی ہیں؟ بہت پسند آیا ہے۔ اچھا جی، آپ کو مزید سے مزید برکتیں عطا آمین فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ بڑے اچھے انداز سے کال کیا آپ نے، بڑی پیاری آواز تھی آپ کی مدنی منی۔ جی ایک اور کال دیجیے۔ میرا نام محمد حسین رضا اتاری ہے، میں مرکزی اولیاء لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ فرشتوں کے 4 نام ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ واہ بھائی واہ، سب کہہ دیجیے ان کے لیے سبحان اللہ۔ جی ایک اور کال شامل کرتے ہیں۔ میرا نام عبداللہ جمیل ہے، میں کھانیہ سے بات کر رہا ہوں۔ آج میں آپ کو 4 آسمانی کتابوں کے نام بتاؤں گا۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور قرآن مجید ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ جزاک اللہ خیر۔ آمین آمین، ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں۔ توریت
ٹھیک ہے. اچھا کچھ تورات کہہ رہے ہیں, کچھ توریت کہہ رہے ہیں, کیا کہیں گے یوسف بھائی اس میں؟ تورات اس کا تلفظ ہے, توریت بھی کہا جاتا ہے. اچھا توریت, لیکن اس کا جو اکثر تلفظ ملتا ہے ہمیں تو وہ تورات ہے. تورات ہے. کچھ اور مزید کالز ہیں؟ میرا نام منہال ہے. منہال بھائی, میں 4 فرشتوں کے نام بتاتی ہوں. بتائیے جی. باجی حضرت جبرائیل علیہ السلام جی, حضرت میکائیل علیہ السلام جی, حضرت اسرافیل علیہ السلام جی. حضرت اسرائیل علیہ السلام. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, زبردست زبردست. اور بچے بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں, پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. جو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں ہمارے پروگرام کو شیئر کیجئے, آگے کی جانب بڑھائیے تاکہ آپ کو ثواب بھی ملے. نیت اچھی ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ ثواب بھی ملے گا. جی یوسف بھائی آپ کی جانب. اچھا کتابوں کے بارے میں تو پیارے بچوں آپ نے سن لیا, آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ. کتابوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے, کسی بھی کتاب کا ہم انکار نہیں کر سکتے. یہ عقیدہ رکھنا بھی ضروری ہے کہ تمام کتابوں میں سب سے افضل کتاب یعنی جس کے پڑھنے پر ثواب زیادہ ہے وہ کون سی ہے؟ قرآن پاک ہے. اور زبور شریف کے بارے میں ایک شاہ صاحب میں نے بات پڑھی کہ زبور جو کون سے نبی پر نازل ہوئی؟ زبور حضرت داؤد. ایسا یاد ہونا چاہیے, جیسے پوچھے فوراً آپ بتا دیں نبی کا, ٹھیک ہے نا. اور انجیل مقدس کون سے نبی پر نازل ہوئی تھی؟ اور توریت شریف کون سے نبی پر نازل ہوئی؟ ہاں, تو جو زبور شریف ہے نا جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی, آپ کو اللہ پاک نے بہت خوبصورت آواز سے نوازا تھا. سبحان اللہ. حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ پاک نے بہت خوبصورت آواز سے نوازا تھا. آپ جب اللہ پاک کا کلام پڑھتے تھے, زبور شریف کی تلاوت کرتے تھے, اللہ پاک نے اتنی خوبصورت آواز آپ کو عطا فرمائی تھی کہ چلتی ہوا رک جاتی, پرندے رک جاتے اور لوگ بالکل مسحور ہو جاتے اور اس آواز کی خوبصورتی میں بالکل گم ہو جاتے تھے, اور انہیں اپنا آپ میں وہ نہیں رہتے تھے کہ یہ کتنی خوبصورت آواز ہے. آپ جو ہے میں نے جگہ پر پڑھا, حضرت داؤد علیہ السلام زبور شریف کی تلاوت 70 آوازوں میں کیا کرتے تھے. 70 آوازوں میں, یعنی ایک آدمی ایک آواز نکال سکتا ہے, 2 آوازیں نکال سکتا ہے, 3 آوازیں نکال سکتا ہے, یا 3 انداز میں کسی چیز کو پڑھ سکتا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام زبور شریف کی تلاوت 70 آوازوں میں کیا کرتے تھے. بھائی ہوا بھی رک رہی ہے, ہوا بھی رک رہی ہے, پانی چلتا, پانی رک جاتا تھا حضرت داؤد علیہ السلام. اس پر انشاءاللہ کبھی ہم کلام کریں گے, بہت خوبصورت کلام. تو حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے وہ زبور شریف کی تلاوت کرتے تھے 70 آوازوں میں, اور جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت فرماتے تھے تو اس قرآن کی تلاوت کو سن کر غیر مسلم مسلمان ہو جایا کرتے. سبحان اللہ. جنات نے جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن کی تلاوت سنی تو وہ بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. مکہ شریف میں ایک مسجد بھی ہے نا, مسجد جن. مسجد جن, سورہ جن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر نازل فرمائی. تو اسی طرح سے کچھ صحائف ہیں. صحیفہ سمجھتے, صحیفہ کسے کہتے ہیں؟ صحیفہ نہیں سمجھتے آپ؟ صحیفہ پتہ ہے؟ کتاب تو سمجھ گئے, صحیفے شاید دیکھے نہیں. اچھا صحیفہ بھی وہی چیز ہے. دیکھیں کچھ صفحات ہوتے ہیں نا, کچھ ورک ہوتے ہیں, جیسے رسالہ سمجھ لیں, چھوٹی چھوٹی کتابیں ہو گئی یا کچھ صفحات ہو گئے, تو ان کو صحیفے کہا جاتا ہے. اچھا ان کی تعداد کے بارے میں کوئی ہمیں نہیں ملتا ہے کہ اتنی تعداد تھی, اللہ اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن کچھ نبیوں کے نام ذکر کیے گئے ہیں جن کو اللہ پاک نے صحائف عطا فرمائے تھے. ان میں سے حضرت آدم علیہ السلام ہیں جن کو اللہ پاک نے کچھ صحیفے عطا فرمائے. حضرت شیس علیہ السلام ہے, حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں شیس علیہ السلام, آپ کو اللہ پاک نے کچھ صحیفے عطا فرمائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں, اللہ تعالیٰ کے بہت ہی مقرب اور بہت ہی برگزیدہ نبی ہیں, تو آپ کو اللہ پاک نے کچھ صحیفے عطا فرمائے. حضرت ادریس علیہ السلام ہیں, آپ کو بھی اللہ پاک نے کچھ صحیفے عطا فرمائے. تو ان تمام صحیفوں پر, کتابوں پر ایمان رکھنا یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے, جس کا اقرار ہم ایمان مفصل میں کرتے ہیں کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ, اور اس کی کتابوں پر بھی میرا ایمان ہے. ماشاءاللہ آج ہم نے جو ہے کتابوں کے بارے میں سنا, صحیفوں کے بارے میں سنا, اور یوسف بھائی یہ سیگمنٹ لے کر آئے. بہت بہت شکریہ یوسف بھائی, جزاک اللہ خیرہ. اس سیگمنٹ سے متعلق کچھ کالز ہیں تو وہ دے دیں, پھر انشاءاللہ اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں اس والے سیگمنٹ کو. جی میرا نام عثمان رضائی, حضرت جبرائیل علیہ السلام, حضرت میکائیل علیہ السلام, حضرت اسرافیل علیہ السلام, حضرت اسرائیل علیہ السلام. مجھے اسلام پڑھ کے بہت اچھا لگتا ہے. ہمارا مدنی چینل آپ کا مدنی چینل, ہمارا مدنی چینل آپ کا مدنی چینل. واہ بھائی واہ, زبردست, بہت بہت شکریہ. نیکسٹ کال.
आपका भी। हाल है, मैं 4 फरिश्तों के नाम बताऊंगी। जी बता दिए। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, जी। हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम, हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम, गुड हो गया। हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम। वाह भाई वाह, जबरदस्त जबरदस्त, आमीन आमीन। एक और कॉल दीजिए। मेरा नाम आफिया तारिया है। जी, आफिया 4 भाई। मुकर्रर फरिश्तों के नाम हैं हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हजरत ठीक है। मिकाईल अलैहिस्सलाम, ठीक है जी। हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम, हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम। जबरदस्त। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। चैनल। एक और कॉल दीजिए जी। मेरा नाम हानिया अख्तारिया है, मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। आपका सिलसिला इस्लाम फॉर जी। किड्स मुझे बहुत अच्छा लगता है। शुक्रिया, आज जज़ाकल्लाह मैं खैर। आपको उन 4 फरिश्तों के नाम बताऊंगी। जी, बताइए। हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम, हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम और हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम। वाह भाई वाह। जज़ाकल्लाहु खैरन। आमीन आमीन। तो माशाअल्लाह यूसुफ भाई, ये सेगमेंट हमारा अख्तिताम हुआ। बच्चों ने आज भी बहुत कुछ सीखा होगा। सीखने वाले सीख रहे हैं और जो नहीं सीख रहे हैं वो खेल कूद में लगे हुए हैं। तो ऐसा ना कीजिए, अच्छा माहौल बनाइए। ये प्रोग्राम हफ्ते में 5 दिन आप देख सकते हैं। कौन कौन से दिन है बच्चों? वो पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा नहीं आता, हफ्ता। जी हाँ, हफ्ते में 2 दिन ये प्रोग्राम नहीं आता, वो है जुम्मे का दिन और इतवार। ये 2 दिन नहीं होता, बाकी आप 5 दिन। क्यों नहीं होता? दूसरे प्रोग्राम भी चलने होते हैं ना, दूसरे प्रोग्राम भी चलने होते, इसलिए नहीं होता। वैसे बात की है बड़ी अच्छी भाई, जब इतने दिन कर रहे हैं तो 2 दिन भी कर लें। क्या बात है हमजा। तो प्यारे बच्चों, अब शुरू करने जा रहे हैं अगला सेगमेंट, अगला मरहला, जिसका नाम है बच्चों की महफिल नात। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कैसे हैं प्यारे बच्चों? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो प्यारे बच्चों, आज एक मतलब फिर आप प्रोग्राम देख रहे हैं, जिस प्रोग्राम का नाम है बच्चों की महफिल नात। सेगमेंट का नाम है बच्चों की महफिल। और बच्चे जो है बड़ी अच्छी तैयारी से आते हैं और इसके समय हमदी पढ़ी जाती है, नातें भी होती है, मनकबत भी पढ़ी लेते हैं, सलाम भी हो जाता है। अभी से बच्चों की आप नातों की प्रैक्टिस करवा लें। ये बाज़ ऐसे छोटे बच्चे होते हैं, उनको गाने के बारे में नहीं पता, उनको म्यूज़िक के बारे में नहीं पता कि ये क्या चीज़ है, क्योंकि उनके घर में चलती नहीं है। छोटा सा बच्चा वो बात सीख जाता है जो घर के बड़े हों। हम उर्दू बोलते हैं तो हमारे घर में जो बच्चे हैं वो क्या बोलेंगे? अगर कोई इंग्लिश बोलता हो तो छोटे बच्चे क्या बोलेंगे? इंग्लिश। तो पंजाबी है तो वो, तो ये आदत पड़ जाती है कि सुनी उर्दू है, सुनते रहे तो ज़बान से कौन सी ज़बान निकलेगी? उर्दू। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह आप अपने घर के अंदर नाते चलाएंगे, जो बड़े हैं वो नातों का एहतमाम करेंगे, तो आपके बच्चे भी क्या पढ़ेंगे? नाते। जो मदनी चैनल पे पोएम्स आ रही हैं, मदनी चैनल के जरिए, किड्स मदनी चैनल, बच्चों के लिए इतनी ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें आ रही हैं। अभी पिछले दिनों कौन सा एक वो आया था एनिमेटेड खाका जो था गुलाम रसूल का, कौन सा था वो? हाँ बताइए। हाँ, डॉग पीछे लग गया था, बबलू भाई है ना, बबलू भाई भी आ गए हैं। अभी बहुत कुछ आएगा इसमें और आ भी रहा है। तो इसी तरह आप किड्स मदनी चैनल देखें। अगर इसमें जो आपको एनिमेटेड खाके वगैरह यानी कार्टून वगैरह जो दिखाए जा रहे हैं इस किस्म के, आपने यही देखना है। आप दीगर कार्टून देखेंगे तो वो क्या करता है? पिस्तौल से मारेगा, लड़ाई करेगा। कोई हवा में उड़ रहा है तो आप भी बोलेंगे मैं भी हवा में उड़ जाऊँ। तो जैसे गुलाम रसूल भाई कर रहे हैं, आपने वो काम करना है। वही बात है प्यारे बच्चों, जैसा देखेंगे वैसा सीखेंगे। तो आइए अब हमद बारी ताला हम शामिल करते हैं। और आज जो है जो बच्चे स्क्रीन पर देख रहे हैं, अब आपने अकीदे की या फिर आपने मदनी कायदे की कॉल रिकॉर्ड नहीं करवानी है, बल्कि अब आपने हमें नात सुनानी है। जो नात खाएँ, कल बड़े अच्छे सुरीले नात खां थे, बच्चों ने पढ़ा है भाई, कितने अच्छे अंदाज से पढ़ रहे थे। तो प्यारे बच्चों, आप भी आज भी हमें आप नात पढ़ सकते हैं, सलाम पढ़ सकें, एक शेर सुना सकते हैं। ठीक है जी। अपना नाम बताइए, अपनी उम्र भी बता दें, अपने अब्बू का नाम बता दें, अपने शहर का नाम बताइए और कॉल रिकॉर्ड करवाइए। तो हम के बाद इंशाल्लाह कुछ कॉल्स की जानिब चलेंगे। तो प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी आप हमें कॉल रिकॉर्ड करवाइए, नात रिकॉर्ड करवानी है आपने जी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शुरू। काबे के रौनक काबे कबज़र, काबे के रौनक काबे कबज़र, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। देखो तो देख जाओ
بات مولا تیرے کرم کی کیا بات مولا تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے کرم کی کیا بات مولا عمر کر دے آنا مقدر عمر کر دے آنا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بھیجا جنت سے تجھ کو خدا نے بھیجا جنت سے تجھ کو خدا نے چوما تجھ کو میرے مصطفیٰ نے چوما تجھ کو میرے مصطفیٰ نے میزان رحمت ہے میرے سر پر میزان رحمت ہے میرے سر پر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ماشاءاللہ ماشاءاللہ عز و جل بڑا ہی پیارا کلام ہے. کعبے کی رونق، کعبے کا منظر یہاں سے اتنا پیارا لگتا ہے تو جب وہاں جا کر دیکھیں گے خانہ کعبہ کو تو کیا منظر ہوگا. سنیں یہ سنتے ہیں یہاں پر نا کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اور ہے ایسا لوگ سناتے ہیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں رونا نہیں آتا، ہمیں ہماری ایسی فیل نہیں بنتی. تو آپ خانہ کعبہ تو جائیے، آپ گنبد خضرا کی زیارت تو کیجئے تو ماشاءاللہ عز و جل آپ کی آنکھوں میں اتنے سارے آنسو آ جائیں گے، اتنے سارے آنسو آ جائیں گے. تو کعبے کی رونق ہے، کعبے کا منظر ہے. اور پھر بندہ جب وہاں پہنچتا تو اللہ اکبر کیا زبان سے نکلے، اللہ اکبر. دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، بس اسی کو دیکھنے کا دل چاہ رہا ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر. جی کچھ کالز کی جانب بڑھتے ہیں. یہ دیکھیں منظر خانہ کعبہ کا کتنا عالی شان. اللہ تعالیٰ یہ رونق کے جو لوگوں کا رش ہے اور ایک لذت ہے اس سے دیکھنے میں، یہ رونق دوبارہ بحال کریں. ہم بھی جائیں، جو مدنی چینل کی اسکرین پر بیٹھے ہیں وہ بھی جائیں اور خانہ کعبہ کا طواف کریں، حجر اسود کو چومیں، صفا مروہ. ذرہ ذرہ مقدس ہے، ذرہ ذرے کی اللہ تعالیٰ کی زیارت نصیب فرمائے. جی دیکھتے ہیں بچے ہمیں کیا سنا رہے ہیں، کون سے کلام پڑھ رہے ہیں. جی منی آسیت تاریہ مزہ نالیہ لاہور سے بات کر رہی ہوں. کا پروگرام بہت پسند آیا ہے. اچھا جی، اللہ عز و جل آپ کو مزید سے مزید برکت عطا فرمائے. آمین آمین آمین. چلیں انہوں نے تو جو ہے وہ کچھ حوصلہ افزائی کی اور اچھی سی کوئی بات بتا دی. نعت کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں اور بچے کیا کہہ رہے ہیں ہمیں. جی میرا نام بی بی آمنہ ہے. بی بی آمنہ پھر آ گئی. بات کر رہی ہوں. جی سیگمنٹ بچوں کا محفل نعت بہت اچھا لگتا ہے. میں بھی نعت سناؤں گی. جی سنائیے جی آپ بھی. ارے واہ بھائی واہ. نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں، یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھائی بڑا ہی پیارا کلام ہے اور بڑے پیارے انداز سے پڑھنے کی کوشش کی. اور دیکھتے ہیں بھائی کیا کلام پڑھا جا رہا ہے. میں اسماء طاریہ ہل سے اسماء بول باجی. رہی ہوں. پیارے عابد انکل، جی میں انکل. آج آپ کو ایک کلام سناؤں گی. مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ، نماز میں اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو بڑے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ بچے جو کلام سنا رہے ہیں ایسے کلام سنا رہے ہیں جو عموماً پڑھے نہیں جاتے ہیں نا. جس طرح یہ کلام ہوا، بچوں کو اس قسم کے کلام یاد ہوتے نہیں ہیں. وہ نور والا آیا ہے یا پھر کون سا کلام ہوگا، حسبی ربی جل اللہ. یہ تو اتنے بچوں کو یاد ہے، سب بچے یہی پڑھتے رہتے ہیں. اور پھر وہ نور والا آیا ہے، حسبی ربی جل اللہ،
جو صبح طیبہ جو ویسے مشہور کلام ہے وہ پڑھے جاتے ہیں، لیکن ہماری محفل نعت جب شروع ہوتی ہے تو بچے ایسے ایسے کلام سنا رہے ہوتے ہیں. تو پیارے بچوں اسی انداز سے آپ نے کوشش رکھنی ہے اپنی گاڑی میں، اپنے گھر کے اندر، جہاں آپ جاتے ہیں وہاں نعتوں کا اہتمام کیجئے. جہاں گانے بج رہے ہیں وہاں کیا کریں گے آپ؟ دیکھیں مجبوری میں چلے گئے، پہلے تو جائیں گے نہیں بھائی. گانے ہوں گے، سالگرہ ہے دوست کی، اس سے پوچھ لیں بھائی گانے تو نہیں ہوں گے؟ بولا گانے ہوں. بولا پھر میں نہیں آ سکتا. اس کو بھی منع کریں بھائی اس طرح سالگرہ نہیں مناتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہوئے آپ منائیں، اصال ثواب کیجئے، محفل نعت رکھیے، اس طرح آپ سالگرہ منائیے. لیکن آپ جو ہے یہ گانے کریں گے تو پھر میں نہیں آؤں گا، کیونکہ ایسی جگہ جانا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، چلیں جی ایک اور کال لیتے ہیں. میرا نام حافظ قاری اذان بابر ہے. میں نارتھ کراچی سے بات کر رہا ہوں. جی حافظ میں آج آپ کو نعت سناتا ہوں. سنائیے. کرم کے بادل برس رہے ہیں، دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے. یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے، گلی گلی ہے. یہ کون بن کر قرار آیا، یہ کون جانے باہر آیا، یہ کون جانے باہر آیا. گلوں کے چہرے ہیں نکھرے نکھرے، گلی گلی میں شگفتگی ہے. واہ بھائی واہ، زبردست بھائی، بہت پیاری نعت پڑھی انہوں نے. آواز کیسی تھی ان کی، کیا کہیں گے بھائی؟ بہت اچھے سر لگائے. اچھا بہت اچھے سر لگائے ہیں جی، بہت پیاری نعت پڑھی. تو پیارے بچے آپ نے بہت اچھا پڑھا، آپ رہتے بھی نارتھ کراچی میں، جزاک اللہ خیرہ. تو اب کچھ آپ لوگ کی طرف آتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کس انداز سے پڑھ رہے ہیں. اب کس کی باری ہے؟ چلیں جی فرید. سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا، یہ التجا ہے کہ دیدار ہو مدینے کا. یہ آرزو ہے مدینے کی اب زیارت ہو، حضور سار غلاموں پہ یہ عنایت ہو. مدینہ دیکھیں گے ہم بھی، مدینہ دیکھیں گے. خدا را آقا غلاموں پہ ایسی رحمت ہو. نظر کے سامنے گلزار ہو مدینے کا، نظر کے سامنے گلزار ہو مدینے کا. سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا، یہ التجا ہے کہ دیدار ہو مدینے کا. تمہارے روز پہ جس وقت حاضری ہوگی، یقین ہے کہ بہت پیاری وہ گھڑی ہوگی. زبان پہ ورد رہے گا درود کا وہ صدا، نگاہ گنبد خضرا چومتی ہوگی. یا سیدی ہمیں دیدار ہو مدینے کا، یا سیدی ہمیں دیدار ہو مدینے کا. سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا، یہ
سبحان اللہ، ماشاء اللہ. تو بڑے اچھے انداز سے ہمارے بچے جو ہے وہ کلام پڑھ رہے ہیں اور بہت خوبصورت کلام تھا اور بہت اچھے انداز سے پڑھا جا رہا تھا. تو کچھ کالز کی جانب بھی پڑھیں گے. اچھا آپ لوگوں کی طرف آ رہا ہوں بچوں. کوئی ایک ایسا شعر سنائیے جس میں ایک لفظ آتا ہو مینار. مینار سمجھتے ہیں؟ مساجد میں ہوتے ہیں، مسجد نبی کے بھی مینار ہیں. کوئی ایسا شعر سنائیے، دیکھتے ہیں کس بچے کے ذہن میں آتا ہے مینار. آپ کے ذہن میں آ رہا ہے؟ تو پھر یوں سوچ رہے ہیں. اچھا جی، ایک مصرع آ رہا ہے. آپ کے یہاں سے بھی نہیں آ رہا. کوئی ایسا شعر سنانا ہے جس میں لفظ مینار آتا ہو. چلیں پہلا مصرع آپ کے ذہن میں آیا کون سا ہے یا دوسرا ہے؟ جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے. شعر سنا دے جس میں اول بھی آتا ہو آخر بھی آتا ہو. آپ نے ہاتھ بلند کیا، چلیں جی. تو سب سے اول، تو سب سے آخر، ملا گے حسن دوام تجھ کو، ملا گے حسن دوام تجھ کو، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر تازہ شباب تیرا. اللہ زبردست بھائی زبردست. یہاں پہ لفظ آتا ہے، یہاں پہ شعر آ جاتا ہے اور طرز بھی فوراً ذہن میں آ جاتی ہے. ایک اور لفظ میں آپ لوگوں کی طرف بڑھا رہا ہوں، بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، بہت آسان ہے یار. کوئی ایسا شعر سنائیں جس میں لفظ نبی آتا ہو. نبی. چلیں جی، آپ نے ہاتھ بلند کیا، دیں مائک دیں ان کو. دیکھتے ہیں ان کے ذہن میں کیا شعر آیا ہے. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا. آخری لفظ دینے جا رہا ہوں. کوئی ایسا شعر سنائیے جس میں لفظ آتا ہو پانی. آسان. چلو آپ پڑھو، دیکھتے ہیں. پانی. کاتے ہیں تیرے درگاہ، پیتے ہیں تیرے درگاہ، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو اب بچے محفل نعت میں آپ شامل ہیں، تو پیارے بچوں آپ بھی ہمیں کالز کیجئے، انشاءاللہ آپ کی کال بھی شامل کریں گے. اب ایک کلام جو انشاءاللہ مل کر ہمارے بچے پڑھیں گے، اور جو گھر میں بیٹھے بچے ہیں آپ لوگ بھی پروگرام میں شامل ہو جائیں. اچھے انداز سے پڑھیے، اور جس انداز اگر ایسی نعت ہے کہ جس میں تصور مدینہ ہے، اگر ایسا کلام ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی جا رہی ہے، تو آنکھیں بند کر کے، بعض ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے وہ اس انداز سے کلام سنتے ہیں. تو میں آپ کو ایک مشورہ دوں گا، جیسے آپ گاڑی میں جا رہے ہیں نا، تو آپ کے دوست بیٹھے ہوئے، کزن بیٹھے ہوئے، تو آپ نعتیں شروع کر دیں پڑھنا. تو نعتیں پڑھتے رہیں گے، سفر بھی آپ کا کٹ جائے گا اور یہ سفر ہوگا اچھا سفر. کچھ ہم کالز کی جانب چلتے ہیں، پھر انشاءاللہ آپ لوگوں کی طرف آتے ہیں. جی میرا نام نیاز احمد اتاری ہے. عابد باپو مجھے آپ کا پروگرام اسلام فور کڈز بہت ہی پیارا لگتا ہے اور اس پروگرام کے سیگمنٹ بہت ہی پیارے ہیں. خاص کر مجھے بچوں کی محفل نعت یہ سیگمنٹ بہت ہی پیارا لگتا ہے. آج میں آپ کو ایک نعت پاک سناؤں گا. سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے، قربان دل و جاں ہے، قربان دل و جاں ہے. کیا شان تمہاری ہے.
माशाल्लाह बहुत अच्छे अंदाज से पढ़ी, बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। अच्छा, आप कल भी कॉल कीजिएगा, ठीक है? और एक कलाम सुनाइएगा। अपना नाम भी बताएं, अपने शहर का नाम भी बताएं, कहाँ रहते हैं, पता तो चले इतने अच्छे नात खां किस शहर के हैं, फिर ये भी पता लगे किस शहर में ज़्यादा नात खां हैं। कराची तो कराची है ना, बाबुल मदीना कराची, कराची में ज़्यादा नात है। तो अब हम बढ़ते हैं, अब देखते हैं कि पंजाब के नात खां आ रहे हैं, सरगोदा के आ रहे हैं, बलोचिस्तान के आ रहे हैं, कहाँ के नात खां होंगे? आपका अंदाज़ा क्या कहता है? कॉल कहाँ से होगी? कराची की। देखते हैं बाबुल मदीना कराची। जी दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुर्रहमान अतारी है। अब्दुर्रहमान भाई, काला कैंट से बात कर रहा हूँ। वो काला क्या मैं आपको नाच सुनाऊंगा। आँखों का तारा, नामे मोहम्मद, दिल का उजाला, नामे मोहम्मद, पूछेगा मौला, लाया है क्या क्या, पूछेगा मौला, लाया है क्या क्या, मैं ये कहूँगा। नामे मोहम्मद, वाह भाई वाह। मैं ये कहूँगा, नामे मोहम्मद। माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त किस्म की कॉल्स आई हैं, ज़बरदस्त। बच्चों ने बहुत अच्छे अंदाज से पढ़ने की कोशिश की। इसी तरह बच्चों कॉल्स करते रहिए, ठीक है? हम आपको कायदा भी सिखाएंगे, आपको अकीदे के बारे में बताएंगे, अंबिया किराम के बारे में बताएंगे, नात खानी भी आप सीख रहे हैं ना कि जिस अंदाज से यहाँ पढ़ी जा रही है। आज बहुत अच्छी ज़बरदस्त किस्म की कॉल्स आई। अब कुछ यहाँ पर जो मौजूद नात खां हैं उनकी जानिब पढ़ेंगे। कौन सा कलाम पढ़ना है भाई? अब मेरी निगाहों में जश्ता नहीं कोई। ज़बरदस्त कलाम है और ज़बरदस्त अंदाज से मुझे उम्मीद है पढ़ा जाएगा। जी शुरू कीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु। अब मेरी निगाहों में जज़्बा नहीं कोई, क्योंकि जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई, नहीं कोई जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई, नहीं कोई जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई। दिलदार बड़े आए महबूब बड़े देखे, पर जो देखे सब उनके कदमों में पड़े देखे, जो देखे सब उनके कदमों में पड़े देखे। महबूब की मिदगत में गए ताबे सुगल किसको, सब अगर सुखन मैंने हैरत में गड़े देखे, जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई, नहीं कोई जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई। तुम सा तो हंसी आँख ने देखा नहीं कोई, तुम सा तो हंसी आँख ने देखा नहीं कोई। ये शान लताफत है कि साया नहीं कोई, नहीं कोई शान लताफत है कि साया नहीं कोई। अरबाब नजर को कोई ऐसा न मिलेगा, बंदे तो बहुत मिल जाएंगे, आका न मिलेगा। तारीख अगर ढूंढेगी सानी मोहम्मद, सानी तो बड़ी चीज है, साया न मिलेगा जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई, नहीं कोई
سب سے اولا ہو والا ہمارا نبی سب سے بالا ہو والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں والوں کا دولا ہمارا نبی کچھ گئی جس کے آگے سبھی مشعل شمع لے کر آیا ہمارا نبی فلک سے اولیاء اولیاء سے رسول رسولوں سے الگ ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کھلنے چکائے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی ملک کونین میں انبیاء تاجداروں کا آقا ہمارا نبی جن کے تلووں کا دھون گیا بے گایا دے وہ جانے مسیح کا ہمارا نبی کرنو بدلے رسولوں کی گوتی رہی چاند بچی کا نکلا ہمارا نبی مانگنے والوں ہم کو تو یہ چاہیے مانگنا اور کسی سے بھی کیوں چاہیے لب کے لے آوا کے تو سونا تیرے نال دا چودویں دا چند تے ارشاد تارا چودویں دا چند تے ارشاد تارا قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا کر کے اشارہ سونا سورج نو موڑ دا آپ چند توڑ دا تے آپ چند جوڑ دا آپ چند توڑ دا تے آپ چند جوڑ دا بگڑی بناوے میرے نبی دا اشارہ بگڑی بناوے میرے نبی دا اشارہ قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا دسا کیویں مصطفیٰ دی کیڑی سونی شان ہے آپ دی تعریف وچ سارا قرآن ہے آپ دی تعریف وچ سارا قرآن ہے پڑھ کے تو ایک جیڑا مرضی سپارا پڑھ کے تو ایک جیڑا مرضی سپارا قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا تیرے جیا تیرے جیا سوڑا نبی لباں دے تاج ہوے کوئی مینوں تے بس ایسا پتا کہ تیرے جیا کوئی نہیں جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی ماشاءاللہ 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 جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی بہت پیارا جملہ ہے بہت پیارا انداز ہے اور بہت اچھے انداز سے پڑھا جاتا ہے کلام اور آج بھی آپ نے سنا کچھ ہم کالز کی جانب چلیں گے پھر انشاءاللہ عز و جل ہم جو ہے اگلا سیگمنٹ شروع کریں گے پیارے انبیاء ٹھیک ہے تو پیارے انبیاء کے بارے میں ہم انشاءاللہ آپ سے معلومات لیں گے اچھا آج میں آپ سے سوال کرنے لگا ہوں آپ نے یہ سوال ریکارڈ کروانا ہے یہ بتائیے وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں جن کو آگ میں ڈالا گیا لیکن آگ ان پر ٹھنڈی ہو گئی تھی سلامتی والی ہو گئی تھی تو پیارے بچوں یہاں پر معلوم ہے ہاتھ کھڑا کرنا ہے یہاں جی بورڈ پر بھی لکھا ہوا ہے جی ہاں ان کا نام بورڈ پر بھی لکھا ہوا ہے نام مبارک وہ کون سے نبی علیہ السلام ہے پیارے بچوں جلدی جلدی آپ ہمیں کال کر کے ریکارڈ کروا سکتے ہیں کہ جن کو آگ میں تو ڈالا گیا لیکن وہ آگ جو ہے وہ ٹھنڈی ہو گئی تھی ان پر سلامتی والی ہو گئی تھی آگ کی ہیٹ یعنی کہ آگ تو روشن تھی لیکن ہیٹ جو تھی آگ کی تپش جو ہے وہ ختم ہو گئی تھی تو وہ کون سے نبی علیہ السلام تھے ان کا نام آپ نے بتانا ہے جلدی جلدی ہمیں کال کیجیے اب کچھ ہم کلام کی طرف چلتے ہیں یعنی کہ بچوں کی طرف دیکھتے ہیں کہ کون کون سے بچے کہاں سے ہمیں کلام سنا رہے ہیں اپنے شہر کا بھی نام آپ نے بتانا ہے جی میں تعلیم کراچی سے بات کر رہی ہوں میں آپ کو نام سناؤں گی زمانہ
بہت پیاری بچی, بہت پیارا انداز, بہت پیارا کلام, زبردست, ماشاءاللہ, کیا بات ہے. ایک اور کال دیجیے. میرا نام تسمیہ طاریہ ہے, میں حیدرآباد سے عرض کر رہی ہوں. آج میں آپ کو نعت سناؤں گی. بھرمی کا نور دل پہ چھا گیا, آ گئے نبی, آ گئے نبی. جزاک اللہ خیرہ. ارے ایک شعر سنا ہے. چلیں جی ایک اور کال لیتے ہیں جی. میرا نام محمد حنزلہ رضا ہے. حنزلہ رضا, دارالمدینہ اسکول میں پڑھتا ہوں. میں آج آپ کو نعت سناؤں گا. سنائیے. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یا ربی بالمصطفی بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آج زبردست قسم کی کالس آئیں, آج بھی, کل بھی آئی تھی, لیکن آج بڑا مزہ آیا. تو پیارے پیارے بچوں, آپ بھی اپنی اچھی سی آواز میں اچھا سا کلام سنائیے جو آپ کو یاد ہو. کل انشاءاللہ کال دیں گے دوبارہ, ٹھیک ہے. آج ہم اس سیگمنٹ کو یہیں پہ رکھتے ہیں, یہیں پہ ختم کرتے ہیں. اب جو ہے اور بھی مجھے بتایا کالس ہیں, لیکن کتنی کالس چلائیں. اگر ہم صرف کالس پر ہی اپنا پروگرام کریں نا تو کسی کو بلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اتنی کالس ہوں گی, ایک اور کالس دیتے ہیں, ایک اور کالس دیتے ہیں, تو ہمارے یہ 2 گھنٹے صرف کالس میں ہی چلے جائیں گے. تو ماشاءاللہ اتنی کالس وغیرہ ہمارے پروگرامز میں آتی ہیں. تو پیارے بچوں, اب ہم کریں گے اگلا سیگمنٹ شروع, جس سیگمنٹ کا نام ہے پیارے انبیاء. جی ماشاءاللہ, پیارے انبیاء سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے اور ہمارے ماجد بھائی بھی تشریف لے کر آئے. کیسے ہیں عبد الماجد بھائی آپ؟ ٹھیک ہے ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و آباد رکھے, برکت عطا فرمائے. تو ماجد بھائی بڑا ہی پیارا سیگمنٹ لے کر آتے ہیں. پیارے انبیاء کے بارے میں ہم معلومات دیتے ہیں. کسی بھی ایک نبی علیہ السلام کا خصوصیت کے ساتھ تذکرہ ہوتا ہے. اور آج میں نے ابھی آپ سے سوال پوچھا تھا. کیا سوال پوچھا تھا شانی صاحب؟ او نہیں تھا جی, اوگ نہیں ہے. نبی کو نا آگ میں ڈالا گیا تھا, آگ ٹھنڈی ہو گئی. جی ہاں, وہ کون سے نبی علیہ السلام تھے جن کو آگ میں ڈالا گیا لیکن آگ ان پر ٹھنڈی ہو گئی, سلامتی والی ہو گئی. یہ آپ نے نام بتانا. جلدی جلدی کال کریں. کہاں ہیں بچے سارے؟ جلدی جلدی کال کریں, زیادہ سے زیادہ کالز کیجیے تاکہ ہم پروگرام میں زیادہ کال شامل کر سکیں. جی ماجد بھائی, آج کیا شروع کر رہے ہیں؟ کون سے نبی علیہ السلام کا تذکرہ ہے؟ آج بھی انشاءاللہ عز و جل ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں سنیں گے. ایک بڑا طویل واقعہ ہے اور اس سے انشاءاللہ ہم سیکھیں گے کہ کیا کیا اس میں آب زمزم کا بھی تذکرہ آئے گا. آب زمزم کے علاوہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بھی انشاءاللہ اس میں تذکرہ آئے گا. سب سے پہلے میں چند باتیں عرض کرتا چلوں کہ کل ہم نے یہ سنا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی وہ سب سے پہلے انسان ہیں جنہوں نے سب سے پہلے معانقہ کیا. کیا کیا؟ معانقہ, یعنی گلے ملنا. تو یہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شروع کرا. اسی طرح ناخن کو ترشوانا. تو یہ کام تھے. آج بھی انشاءاللہ 2 کام ایسے اور سنیں گے ہم جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوئے. واہ بھائی واہ. اور وہ سب سے پہلا جو کام ہے وہ اشارہ دیں. دیکھتے ہیں بچے کہاں تک پہنچے. وہ سنت ہے. وہ سنت بھی ہے وہ ساری. اور ہر ہفتے مسلمان جو ہے نا ایک مرتبہ ہر ہفتے میں وہ لازمی کرتے ہیں بڑے جوش و خروش کے ساتھ. جاتے ہیں اس جگہ پر. جی مطلب ایک پہنچے بھائی. کیا جمعے کی نماز تو نہیں ہے لیکن جمعے سے ریلیٹڈ ہے. پہنچ گئے. وہ جو امام صاحب وہ دیتے ہیں خطبہ, یہ بھی ہاں, یہ تو آپ نے شاید بیان کر دیا تھا پہلے. اس کے علاوہ ہے مسجد میں وہ چیز تھوڑا اور. مسجد میں نہیں, وہ گھر سے کر کے جائیں گے ہم. ناخن تو ہو گیا نا, نہا دھو کر. ہمارے انس بھائی جواب دینا. عطر لگانا. عطر بھی نہیں ہوں. اچھا, تھوڑا اور آسان کیا کریں گے جی؟ سرما لگانا. غسل. سبحان اللہ. جمعے کے لیے سب سے پہلے غسل حضرت ابراہیم علیہ السلام. اچھا جی, جمعے کے دن سب سے پہلے غسل کس نے کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. اس کی ابتدا آپ سے ہوئی. ماشاءاللہ, مدینہ. اسی طرح ایک اور کام, وہ بھی سنت مبارکہ ہے, بڑی ہی پیاری سنت ہے. وہ تو یوں سمجھیے کہ ڈیلی اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اس کی بڑی پرچار کی جاتی ہے, یوں سمجھیے, اور وہ ہے مسواک شریف کرنا. حضرت ابراہیم علیہ السلام. یہ پوچھا رہا ہے پرچار مطلب پرچار سے مراد یوں کہ پرچار کا مطلب تذکرہ بہت کیا جاتا ہے. تذکرہ بہت کیا جاتا ہے. پرچار مانے تذکرہ بہت کیا جاتا ہے. تذکرہ مانے پرچار.
تو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بھی سب سے پہلے وہ نبی اور انسان ہیں کہ جنہوں نے مسواک شریف کی. تو یہ آج دو باتیں ہم نے سنی ہیں. انشاءاللہ اب ہم آگے واقعے کی طرف بڑھیں گے کہ کل ہم نے یہ سنا تھا پیارے بچوں کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی برکت سے اللہ پاک نے آپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نعمت سے نوازا. اب ہوا کیا اس کے بعد؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ پاک نے حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسی نعمت عطا فرمائی تو اللہ پاک نے حکم دیا، آرڈر کیا کہ آپ اپنی زوجہ کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر ایک ایسی جگہ چلے جائے جہاں میدان ہی میدان، سنسان جگہ، نہ کوئی وہاں پر کھانے کی چیز نہ کوئی پانی کی چیز. کیسی جگہ؟ بالکل سنسان جگہ. وہاں لے کر جانے کا آپ کو حکم ارشاد فرمایا اللہ پاک نے. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اللہ پاک کا حکم سنا تو آپ نے اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر سفر کیا. اور آپ نے سفر کہاں کیا؟ اس جگہ جہاں آج کعبۃ اللہ شریف ہے. سبحان اللہ. کیا ہے؟ کعبۃ اللہ شریف ہے. دیکھیں کعبۃ اللہ شریف آج کے دور کے اندر تو ایک بہت بڑا یوں سمجھے سٹی آباد ہے، ایک بہت بڑا شہر ہے. وہاں پر مسجدیں بھی ہیں، ہوٹلز بھی ہیں، مارکیٹیں ہیں، شاپس ہیں. لیکن جب اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم ارشاد فرمایا تھا اور آپ نے جب ہجرت کری تھی اس کی طرف تو اس وقت یہاں میدان کے علاوہ کچھ نہ تھا. کیا تھی؟ یہ سنسان جگہ تھی بالکل. نہ کوئی یہاں پر کھانے کی چیز، نہ کوئی پانی کی چیز، نہ کوئی مدد کرنے والا. لیکن حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ پاک کے حکم کی تعمیل کی اور آپ کے حکم کو مانا. اب جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زوجہ مبارکہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر واپس جانے لگے تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو چونکہ تشویش ہوئی کہ یہاں پر اکیلے ہیں ہم، کوئی مدد کرنے والا نہیں. سوچنے لگی یہاں پر مدد کرنے والا نہیں ہے، کھانے کے کیا کریں گے، پینے کا کیا کریں گے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جانے لگے. آپ نے پیچھے سے کہا کہ اے اللہ کے نبی، یہاں ہمارے لیے کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے بظاہر، اور آپ جا رہے ہیں چھوڑ کر، تو آپ بتا دیں کچھ کیا کرنا ہے. تو آپ نے جواب نہیں دیا کوئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بار بار آپ کہتی رہی ہے. پھر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہنے لگی کہ اے اللہ کے نبی، چلیں اتنا بتا دیں کہ یہ جو آپ نے کیا ہے، یہ جو ہمارے ساتھ ہوا ہے، یہ کیا اللہ پاک کے حکم سے ہوا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جی ہاں، جو کچھ میں نے کیا یہ اللہ کی مرضی سے ہوا. جب حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ سنا پیارے بچوں کہ یہ سب کچھ جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا ہے یہ سب کس کی مرضی سے ہوا ہے؟ اللہ کے حکم سے. کس کی مرضی سے ہوا ہے؟ اللہ کے حکم سے. تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے الفاظ ہیں کہ آپ فرماتی ہیں کہ اب آپ چلے جائیے، اب آپ چلے جائیے، مجھے میرے رب پر پورا بھروسہ ہے کہ میرا رب نہ تو مجھے ضائع فرمائے گا نہ میرے بچے کو ضائع فرمائے گا. یعنی کہ یہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے الفاظ تھے. یہاں یہ دیکھیں کہ ایک تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا بلیف کہ جب آپ کو اللہ پاک نے حکم ارشاد فرمایا کہ اپنی بیوی کو اور اپنے بیٹے کو جا کر چھوڑ کر آ جائیں. آپ سوچیں کیسی جگہ چھوڑ کر آئیں، کوئی سہارا تو ہو نا، کس جگہ جائیں؟ کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا اس وقت. وہ ایسی جگہ تھی کہ جہاں نہ کھانے کی چیز نہ پینے کی چیز. صرف یہ آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ کو چند کھجوریں دی. کیا دی؟ چند کھجوریں اور تھوڑے مشکیزے میں پانی تھا بس، اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا. لیکن حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ پر بھروسہ، توکل کیسا تھا کہ آپ نے اللہ کے حکم کو مانا اور اپنی بیوی کو بھی اور اپنے بچے کو بھی چھوڑ دیا. اچھا، یہ بڑی پیاری بات ہے کہ آپ کو تسلی ہو گئی، اطمینان ہو گیا کہ یہ اللہ کے حکم سے ہوا ہے. اچھا، اسی طرح بعض بچوں کی عادت ہوتی ہے یہ کیوں ہو رہا ہے، تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ پاک نے حکم فرمایا ہے کہ جیسے بقرہ عید آتی ہے، جانوروں کی قربانی اللہ پاک کا حکم ہے. اسی طرح بہت سارے حج ہے، حج وہاں جا کر ہوگا، یہ اللہ پاک کا حکم ہے. نماز اس طریقے سے پڑھنا ہے تو یہ اللہ پاک کا حکم ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے. جب آپ کو یہ معلومات ہو جائے یہ اللہ پاک نے فرمایا ہے تو پھر آپ کیا ہو جائیں گے؟ چپ ہو جائیں گے، خاموش ہو جائیں گے. اللہ پاک کا حکم ہے. جی ماجد. اب یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک جانب بلیف تھا، توکل تھا اللہ پر. دوسری طرف حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن ماں جو ہوتی ہے نا، ماں اس کو اپنے بیٹے کی بڑی فکر ہوتی ہے. اور بیٹے بھی کون سے؟ جب دودھ پیتے بچے گود میں تھے، بالکل حضرت اسماعیل علیہ السلام بالکل گود میں تھے اس وقت، دودھ پیتے تھے. تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یقین دیکھیں یہاں پر
کہ آپ نے فرمایا کہ اگر تو یہ اللہ کی مرضی سے ہوا ہے نا تو مجھے پورا بھروسہ ہے میرے رب پر کہ نہ تو میرا بچہ ضائع ہوگا نہ میں ضائع ہوں گی، کیونکہ میرا رب وہ مجھے سنبھالے گا، وہ مجھے کھانے کو بھی دے گا، پینے کو بھی دے گا۔ تو یہاں پر پیارے بچوں ہم غور کریں کہ تھوڑی تھوڑی سی چھوٹی سی مشکلوں پر ہم شور مچانے لگ جاتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ صبر کا دامن ہاتھوں سے نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم انبیاء کرام کی سیرت سے حاصل ہونے والے اس بہت ہی پیارے درس صبر کو اپنائیں۔ بہت سارے انبیاء کرام نے صبر کے بارے میں آتا ہے کہ کتنے انبیاء کرام نے صبر کیا، اللہ پاک نے انبیاء کرام کو آزمایا، حالانکہ وہ اللہ پاک کے نبی تھے، اللہ پاک کے نبی تھے، معصوم ہیں، کوئی گناہ ہی نہیں ہو سکتا۔ آپ سوچیں نا کتنی بڑی بڑی مشکلیں آئیں، آگ میں ڈال دینا کسی نبی کو کوئی چھوٹی مشکل ہے یہ، لیکن صبر کیسا تھا، چلے گئے، صبر تھا نا یہ، پھر آگ ٹھنڈی ہو گئی، اجر بھی کیسا ملا۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں ساری، تو ہمیں بھی صبر کرنا چاہیے۔ اب آپ دیکھیں آگے واقعے میں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑا، جانے لگے واپس، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک لمبی دعا مانگی اور وہاں سے ملک شام چلے گئے۔ کہاں چلے گئے بچوں؟ ملک شام چلے گئے۔ اب حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس چونکہ تھوڑی سی کھجوریں تھیں اور تھوڑے سے مشکیزے میں پانی تھا، جب تک یہ کھجوریں باقی رہیں اور پانی باقی رہا تب تک آپ لوگ زندگی گزارتے رہے۔ کچھ دنوں بعد یہ کھجوریں بھی ختم اور جو مشکیزے میں پانی تھا وہ بھی ختم، کھجوریں بھی ختم اور مشکیزے کا پانی بھی ختم۔ اب حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھوک لگنے لگی، پیاس کی شدت لگی، اور اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی بھوک لگی، پیاس لگی پانی کے لیے۔ اب آپ سوچیں کہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ ماجرا دیکھا، سب سے زیادہ ان کو فکر کس کی تھی؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی۔ کس کی فکر تھی؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی۔ تو جب آپ کو دیکھا کہ آپ رو رہے ہیں، آپ کو پیاس لگ رہی ہے، تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک ادا اپنائی جس کو تا قیامت اللہ پاک نے جاری رکھا۔ وہ ادا کیسی تھی؟ اب سنتے ہیں کہ آپ نے پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کی پہاڑیوں پر چکر لگائے۔ کیا کرا؟ صفا اور مروہ کی پہاڑیوں پر چکر لگائے، اور بار بار چکر لگائے، بار بار چکر لگائے، 7 چکر۔ کتنے؟ 7 چکر۔ اب جو بھی عمرہ ادا کرتا ہے یہ ادا ایسی ہو گئی ہیں، ایک تا قیامت جاری رہے گی۔ جو بھی عمرہ کرے گا خانہ کعبہ کے کتنے چکر لگانا ہے؟ 7، اور صفا مروہ سعی کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، سعی جس کو کہتے ہیں، صفا سے مروہ جانا ہے، مروہ سے صفا آنا ہے، اس طرح ہم نے چکر لگانا ہے۔ کتنے چکر لگانا ہے بچوں؟ 7 لگائیں گے چکر؟ جب جائیں گے تو انشاءاللہ لگائیں گے، ماجد بھائی بھی انشاءاللہ تعالی، اللہ تعالیٰ بلاوا کچھ ایسے اسباب کرے ہم بھی پہنچیں۔ تو ہم کچھ کالز کی جانب پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بچے ہمیں کیا باتیں کہہ رہے ہیں۔ جی سوال کا جواب۔ حسنین ہے، میں فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں، مجھے آپ کا سلسلہ بہت پسند ہے۔ آپ کے سوال کا جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ جی ایک اور بات۔ میں اسماء تاریہ سے بول رہی ہوں، پیارے عابد انکل، جس نبی علیہ السلام پر آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ واہ بھائی واہ، زبردست زبردست، ماشاء اللہ۔ ایک اور کال۔ آج کا سوال کا جواب ہے ابراہیم علیہ السلام۔ جی زبردست، اچھا جواب دے دیا نعمان صاحب۔ جی میرا نام محمد علی حسن ہے، میں اٹک سے عرض کر رہا ہوں، میں آپ کے سوال کا جواب بتاؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہیں جنہیں آگ میں ڈالا گیا تھا اور آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ جزاکم اللہ خیر۔ واہ بھائی واہ، زبردست۔ ایک اور کال دیجیے۔ میرا نام طلحہ ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں، آج کے سوال کا جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ماشاء اللہ۔ جی ماجد باپو کہاں تک لے کے چلیں گے ماجد بھائی؟ تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب صفا اور مروہ کے چکر لگائے تو پیارے بچوں آپ کو پانی نہیں ملا، پانی نہیں ملا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب پیاس کی شدت لگی تو آپ چھوٹے سے بچے تھے، آپ نے دیکھا ہوگا بچہ جو ہے نا جب روتا ہے تو اپنی ایڑیاں زمین پر مارتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ ایڑیاں زمین پر مارتا ہے، پاؤں ہلتے ہیں، اس کے پاؤں ہلا رہا ہوتا ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بھی ایڑیاں جو تھی نا وہ زمین پر لگی، اور ہوا یہ کہ اس زمین سے پھر پانی کا چشمہ جاری ہو گیا، اور وہ پانی کا چشمہ جس کو ہم کہتے ہیں آب زمزم۔ آب زمزم کو آب زمزم کہتے کیوں ہیں؟ آب زمزم کو زمزم، آب تو مانے پانی ہے، زمزم کو زمزم کیوں کہتے ہیں؟ جو پانی نکلا وہاں سے، یہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ جب یہ پانی پھوٹا چشمہ تو یہ پانی بڑا جوش کے ساتھ پھوٹا، بہت جوش کے ساتھ جاری تھا۔
حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ دیکھا نا کہ پانی جوش کے ساتھ جاری ہے، نکل رہا ہے، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ زم زم، زم زم کا مطلب ہے رک جا، ٹھہر جا، کیا؟ ٹھہر جا، ٹھہر جا۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا زم زم، زم زم، پانی ٹھہر جا، ٹھہر جا۔ تو یوں یہ پانی کا نام ہی آب زمزم ہو گیا۔ تو اس کا نام یاد ہو گیا آپ لوگوں کو؟ آب زمزم کے معنی کیا ہوئے؟ ٹھہر جا، اور ٹھہر جا کے معنی کیا ہوگا؟ آب زمزم، ٹھیک ہے، آب زمزم زمزم، زمزم، زمزم کے معنی کیا ہے؟ رک رک، ٹھہر جا۔ جی ماشاءاللہ، جی آگے کیا کہیں گے؟ اب یہ زمزم تو کیا ہی پانی ہے کہ آتا ہے اس کے بارے میں کہ دودھ کی کوالٹی کا پانی ہے۔ دودھ میں کیا کوالٹی ہوتی ہے کہ کھانے کی جگہ کھانا اور پینے کی جگہ پانی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو آب زمزم شریف بھی کھانے کی جگہ کھانے کے طور پر استعمال ہوتا ہے اور پانی کی جگہ پینے کے طور پر استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ اس کے اندر اتنی غذائیت ہے۔ تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یوں آب زمزم شریف پی کر زندگی گزاری، کوئی کھانے کی چیز نہیں تھی، صرف آب زمزم پیتے اور زندگی گزرتی رہی۔ پھر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے تو آپ شکار کرنے لگے۔ کیا کرنے لگے؟ شکار، جوانی آ گئی۔ جب شکار کرنے لگے پھر آپ نے شکار کرنا شروع کر دیا، تو پھر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام شکار کا گوشت کھاتے رہے۔ کیا کھایا؟ گوشت کھایا۔ تو پیارے بچوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب وہاں سے جا رہے تھے نا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو چھوڑ کر اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر، تو ہم نے سنا تھا ایک لمبی دعا مانگی تھی۔ کیا مانگی تھی؟ لمبی دعا مانگی تھی۔ اور وہ دعا کیا تھی؟ وہ قرآن پاک میں بھی آیا ہے، اس کا ترجمہ ہم سنتے ہیں کہ وہ دعا کیا تھی۔ آپ نے دعا مانگی کہ اے ہمارے رب، میں نے اپنی کچھ اولاد کو تیری عزت کے حوالے، تیری عزت والے گھر کے پاس ایک ایسی وادی میں ٹھہرایا ہے جس میں کھیتی نہیں ہوتی، جس میں کھیتی نہیں ہوتی، اے ہمارے رب، تاکہ وہ نماز قائم رکھیں تو تو لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں سے رزق عطا فرما تاکہ وہ شکر گزار ہو جائیں، تاکہ وہ شکر گزار ہو جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا ایسی مقبول ہوئی کہ قبیلہ جرہم، کون سا قبیلہ پیارے بچوں؟ قبیلہ جرہم، ہم نے اس طرف سے گزرتے ہوئے، قبیلہ جرہم کہتے ہیں کہ ہم نے اس طرف سے گزرتے ہوئے ایک پرندے کو دیکھا۔ کس کو؟ ایک پرندے۔ اچھا، پرندہ جہاں ہوتا ہے جہاں پانی ہوتا ہے، پرندہ کہاں ہوتا ہے؟ جہاں پانی ہوتا ہے۔ اب جب پرندے کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہاں پر کوئی پانی کا تو آسرا نظر نہیں آ رہا، تو پرندہ کیسے آ گیا؟ اب جب انہوں نے پرندے کو دیکھا نا تو انہوں نے پانی کی تلاش شروع کری۔ پھر وہ پہنچے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، تو انہوں نے حضرت حاجرہ سے اجازت طلب کی کہ ہمیں یہاں ٹھہرنے دیں اور آباد ہونے دیں یہاں پر، یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی کہ یہاں پر لوگوں کی طرف لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل فرما۔ کیا دعا تھی حضرت ابراہیم کی؟ تو اللہ پاک نے آپ کی دعا کو اس طرح قبول فرمایا کہ قبیلہ جرہم کے لوگ وہ وہاں آباد ہوئے اور پھر انہی کی آباد کاری سے وہاں ایک سوسائٹی بن گئی، معاشرہ بن گیا اور پھر یوں سلسلہ چلتا رہا۔ ماشاءاللہ۔ تو آج ہم نے یہاں تک اس قصے کو سنا، ٹھیک ہے، کل انشاءاللہ تعالی کنٹینیو ہم شروع کریں گے۔ کچھ کالز لے لیتے ہیں، کچھ کمنٹس میرے پاس ہیں تو اس کو شامل کر کے ہم سلسلے کو ختم کرتے ہیں۔ جی ماجد بھائی آپ بھی اس طرف آ جائیے، جی کچھ کالز دیجیے بھائی، کیا کہہ رہے ہیں بچے؟ تاریخ ہے، میں فیصلہ آباد سے بول رہا ہوں، آپ کا پروگرام مجھے بہت اچھا لگتا ہے، جزاک اللہ خیر۔ آمین آمین۔ ایک اور کال دیجیے جی۔ میرا نام علی ابن حسن ہے، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ آپ کے سوال کا جواب یہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ زبردست زبردست۔ جی مزید کیا کہہ رہے ہیں بچے؟ چلیں جی اب کچھ کمنٹ شامل کرتے ہیں۔ یہ مظفر بھائی ہیں، انہوں نے کلام لکھ کے بھیج دیا ہے، بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ۔ محمد ثاقب انصاری صاحب کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ غلام رسول بھائی کہہ رہے ہیں بچوں کا پرسنل چینل آنا چاہیے۔ جی اعلان تو ہو چکا ہے، آپ کبھی یہ خوشخبری سن لیں گے کہ بالکل سیپریٹ ایک چینل آ چکا ہے، کڈس مدنی چینل، نام تو رکھ دیا گیا ہے، انشاءاللہ پورا مکمل آ بھی جائے گا۔ عبداللہ برکاتی کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ غلام رسول بھائی کہہ رہے ہیں بہت زیادہ اچھا ہے سلسلہ، زبردست۔ ضمیر حسین انصاری کہہ رہے ہیں کیا بات ہے، جزاک اللہ جی۔ سلام کہہ رہے ہیں مشتاق بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا سبحان اللہ، کیا بات ہے، اس قسم کی باتیں ہیں۔ اور کچھ لوگوں نے، زیادہ تر لوگوں نے ماشاء اللہ کہا ہے۔ راجہ علی ایاز، محمد سرفراز، محمد شاکر بھائی،
اور فرحات بھائی اور کچھ اور بھائی بھی ہیں جو کہ ماشاءاللہ لکھ رہے ہیں. تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے آج کے پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, برکت والا سرکہ فرمائے. کل بھی پیارے بچوں یہ پروگرام ہوگا تو آپ 3 بجے اسکرین کے سامنے آ جائیے گا. اس پروگرام میں شامل رہنے ہیں, کال بھی کرنی ہے, ہم سے بات بھی کرنی ہے, اور جو پروگرام ہو رہے ہیں, جو بھی ہو رہا ہے مدنی چینل پہ, آپ اس کو دیکھتے رہیے. اور جس انداز سے امیر السنت چاہتے ہیں اس انداز سے ہمیں پروگرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. बच्चों का मदनी चैनल